الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إذ رأيتم أو قال الله آخر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والكرامة والإكرام والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والموت والكرم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سجل العرب والعجم. اسمه مقدس معطر أظهر منور في الليل والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الورى نور الهدى كهف الله مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه. والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقال قوسين مطلوبه. والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين ملك الحرمين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين جد الحسن باب الحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين وعلى مولى المطلع القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان عظیم جو آج ہمیں اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی سعادت بخشا. ایسے تو گزشتہ کل آپ کے سامنے بتایا گیا تھا. صاحب چیئر ڈالوا چیئر لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت اور مشقتوں سے دین و اسلام کو پھیلایا اور ہم تک کتنی قربانیاں کرنے کے بعد دین و اسلام ہم تک پہنچائے. اور اس کے بعد جب ظلم و ستم کی انتہا ہوئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بدن لوگ ستانے لگے. جتنے بھی ایمان لائے ہوئے تھے ان سب پر اپنے اپنے آزمائشیں کرنے لگے تھے. تو انشاءاللہ مختصراً ان باتوں کو بھی گوش و گزار کریں گے. پھر جو آج کی محفل ہے تو انشاءاللہ اس بات کو بھی آگے بڑھاتے ہوئے ہجرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا حکمتیں ہیں اس کا گوش و گزار کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.
کیونکہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین ایک جو بہترین مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام ہی میں انسانیت کا چارہ اور انسانیت کا سہارا سب کچھ ملتا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اس کو بہت سے لوگ مس یوز کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور کئی طرح کے دیکھنے کو ہم کو اور آپ کو مل جاتے ہیں مارکیٹ میں، اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے شرمناک ہوتی ہیں، پھر بھی ہم اس کے باوجود کچھ کہہ نہیں سکتے، اور کئی چیزیں ہمارے سامنے ہمارے ساتھ ہی ایسے کھیل ہو جاتا ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو کل بھی بتایا تھا کہ ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کو بچانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے، اور ایمان پانا یہ بھی ہماری بڑی قسمت کی بات ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور بہت سارے چلے بھی گئے، مگر ایمان کی دولت انہی کو نصیب ہوئی جسے اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق بھی ہوئی۔ کیونکہ ایمان، آج ہم لوگ جس ایمان کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ چیز ایمان ہے، یہ بالکل میری نظر میں سراسر ایک مذاق ہے۔ اصل ایمان تو الگ ہی ہے، کیونکہ ہم لوگ ایمان کی جو اصلیت ہے، جو ایمان کی ہماری جو کیپیسٹی ہے، آج تک ہم لوگ اس کو سمجھے نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ایمان تو لائے ہیں، اللہ ایک ہے، یہی ایمان ہے، اور ہم لوگ شاید یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں، بندے ہیں، تو شاید یہ بھی ایمان ہے۔ یا یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے بھئی ہم آسمانی کتاب تورات و زبور انجیل قرآن سب کو مانتے ہیں، یہ بھی ایمان ہے، کیونکہ ایمان کی یہ ساری چیزیں شاخیں ہیں نا۔ ایسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں۔ اول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، اور سب سے آخری چھوٹی ایمان کی پہچان اس کی شاخ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی، چاہے وہ پتھر ہو یا کانٹا ہو، راستے میں چلنے والے کو تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا، یہ بھی ایمان کی شان ہے۔ مگر ایمان کیا ہے، اور ہم جو آج کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں جس بات کا کہ ہم ایمان والے ہیں، چلو آج ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں، دعا بھی کرتے ہیں ساتھ ہی میں کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم فرمائے۔ کیونکہ پہلے بولا کہ ایمان ہے، پیری بھی ہے، مریدی بھی ہے، آستانہ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کوئی چیز ہمارے اندر باقی رہنے والی۔ تو آج جو ہم سمجھتے نا کہ ایمان بڑا ہم نے احسان کر دیا اسلام پر، اور ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، تو ہم نے بہت بڑا ظلم، شاید معاذ اللہ، صد معاذ اللہ، کہ ہم نے ہمارے اوپر ظلم اٹھا لیا ایمان لا کر۔ اگر نہیں ہوتا تو ہم بہت اچھے ہوتے۔ تو ان لوگوں کو کیا کہیں گے جس نے ایمان کے خاطر، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا
کہ میں لا الہ الا اللہ انی و انا رسول اللہ، کہ بے شک کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، جب اعلان کیا تو اس اعلان کے بعد لوگ در ذوق ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو، ان کے کردار کو، ان کے چال چلن کو، ان کے رویے کو، ان کے بیہیویئر کو دیکھ کر ایک کے بعد ایک ایمان لاتے گئے، ان سے نسبت رکھتے گئے، ان کے پاس وابستگی رکھتے گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی نثار کرنے کی اتنی محبت پیدا ہو گئی۔ مگر اصل ٹوسٹ اب یہاں پر شروع یہ ہوتا ہے، ایمان لانا کوئی کمال نہیں ہے، ایمان میں امتحان دینا کمال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جب ایمان لا لیتے ہو تو تمہارے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جس طرح کہ کمار ایک ہنڈی کو بنانے کے بعد اس میں آگ کی تپش دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ یہ پکی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ پکی ہے کب معلوم ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر سے کھن کھنانے کی آواز آتی ہے۔ تو ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ اب یہ کبھی سوچنا بھی نہیں، یہ گمان وہم ہمارے کہ ہم ایمان ڈالیں، جیسے کہ ہم لوگوں کے گمان بھی ہے نا آج کل کہ ہم مرید بن گئے تو ہمارے اوپر سے پورے ساری تکلیفیں، پریشانیاں، صدمے، دنیا کے رنج، غم، عالم ساری ہٹ گئے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہونے کے بعد ہی امتحان شروع ہوتا ہے کہ دیکھنا ہے کہ کون ٹکتا ہے کون نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں برا نہ مانے میری بات کا، ایسے بھی آج ایک دن برداشت کر لو، پھر بولنا تو ہے ہی نہیں، آپ کو سننا بھی نہیں ہے انشاءاللہ، کل سے تو پھر بڑے صاحب آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایمان جب اسلام کے اوپر لوگ کسی بھی طرح سے کر کے مٹانے کی کوشش، سازش، پلاننگ، کہ کسی بھی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلنا نہیں، جو اللہ کا وحدہ لا شریک کا جو ذکر کرتے ہیں کہ کوئی اللہ ایک نہیں ہے، دکھتا ہی نہیں ہے وہ خدا، ایسے خدا کو ہم کیسے مانیں؟ اتنے بڑے بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے ہمارے خدائیں ہیں، ان کی ساری خداؤں کی توہین کرتے ہیں، اور ہمارے نبی کہتے ہیں نہیں یہ سب کچھ نہیں، ایک ہی اللہ ہے جو کبھی پیدا ہوا نہیں ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، وہ صرف ایکتا ہے، یگانہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر دنیا والے سب اسی کے محتاج ہیں، وہ مختار ہے، وہ لفظ کن سے ساری کائنات کو بنانے والا، ہر چیز کا خالق و مالک، رازق و رحیم وہی ذات ہے۔ تو جب لوگوں کو برداشت حجم نہیں ہوئی تو میں یہی بتانا چاہتا کہ اب امتحان شروع ہوا۔ کیا ہوا؟ جو میں نے کہا نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم شروع ہوا کہ کسی بھی طرح کر کے یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں، جو لوگوں کو پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں، اس کو روکا جائے، کسی بھی طرح کر کے روک دو۔ تو دیکھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں بینڈ ہوتے ہیں، جھکتے ہیں معاذ اللہ، ان کو کس چیز کی ہرس ہے، ان کو لالچ دو، ان کو کچھ بہلاؤ بہکاؤ، کچھ کرو۔ لوگوں کی پلاننگ الگ الگ ٹائپس کی ہوتی ہیں، تو سوچا کہ چلو دولت چاہیے تو دولت، یا عورت کی خواہش ہے تو عورتیں، یا سلطنت کی خواہش تو پورے عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، آج سے ہم تسلیم کر لیں گے، مکے کا سردار ابن عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مان لیں گے، دوسرا کیا ہوگا۔ مگر یہ چیز بند کر دو، اس سے ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے خداؤں کی، ہمارے بڑے بڑے دیوتاؤں کی بڑی توہین ہوتی ہے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ بڑی پلاننگ ہوئی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ محترمہ کو، ان کو ظلم کرنا کہ کسی بھی طرح کر کے، جو ان کے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگوں کو خریدا جاتا تھا، غلام بنایا جاتا تھا، یعنی اب میں پیسے دے کر کسی کو خرید لیا تو میرا نوکر، آج کل نوکر ہے، مگر وہ زمانے میں جو خرید لیا مال اس کا، جیسا مارکیٹ میں ترکاری لے لیے، سودا لے لیے، کوئی آئٹم لے لیتے ہیں تو جس طرح ہمارا ہو جاتا ہے، جس طرح چاہے ہم یوز کرتے ہیں۔ تو انسان بھی ایک زمانہ وہ تھا کہ بکتا تھا۔ کیا تھا؟ برسات ابھی آیا نہیں ہے، کنفیوز ہو گئے آپ لوگ۔ کیا تھا؟ لوگ بکتے تھے، اسے غلام کہتے ہیں۔ اب جو ان کے بادشاہ تھے، جو ان کے حاکم تھے، اپنے غلاموں کو کیا کرتے تھے؟ کسی بھی طرح اذیت، تکلیف، پریشانی دو، محمد کا کلمہ چھوڑو۔ اس میں سے سب سے پہلے
ان کا نام آتا ہے، سب سے پہلے تو سب سے بڑی خوش نصیب ماں بہنوں کو میں کہوں گا کہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ اگر کوئی ہے تو وہ کیا کیا کہ کسی بھی طرح یہ ظلم مانتا نہیں ہے، ایمان دن بدن ایمان لوگ در بوز آتے ہی جاتے ہیں، کیا کیا جائے؟ سزا دو۔ کیسی سزا دو؟ کہ 2 گھوڑوں کو باندھ دیا جائے، 2 ٹانگوں سے رسی باندھی اور 2 گھوڑوں کو دونوں طرف الگ الگ سائیڈ میں بھگایا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے اسلام کی شہیدہ ہوئی، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مگر اس کے باوجود اب شوہر، ایک بیٹا اپنی بیوی کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے شوہر گھبرایا نہیں، ماں کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بیٹا بھی ایمان سے ڈگمگایا نہیں، پھر بھی وہ لوگ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہی رہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کیا۔ سرکار کے ساتھ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ جس طرف ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے گھر کے گھر قربان ہوتے جائیں گے، ہم پر کتنا بھی ظلم کریں گے، زیادہ سے زیادہ ظلم کیا ہوگا؟ موت۔ مر جانے کے بعد تو کچھ کر نہیں سکتے نا، تو اس سے بڑا ظلم کیا کریں گے؟ مگر شہید ہوتے آنکھوں کے سامنے، کسی کی ماں شہید ہو رہی ہے، کسی کا بیٹا شہید ہو رہا ہے، کسی کا شوہر شہید ہو رہا ہے، مگر پھر بھی کوئی ڈگمگایا نہیں نا۔ پھر اب دن بدن ہوا، جیسے کہ ایک مشہور واقعہ حضرت سیدنا بلال حبشی، سید العشاق کہتے ہیں ان کو، عاشقوں کا سردار، ان کا عشق کا انداز ہی نرالا ہے کہ جب ان کو ابو سفیان کے غلام تھے تو جتنا ظلم کرتے رہے، اور یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے جو دعوت دی اسی پر میں چلنے والا ہوں۔ تو کیا کرتے تھے؟ ریگستان پوری بالو تھی، اور حضرت بلال تو کبھی زندگی میں اپنے کرتا پہنا نہیں ہے، شرٹ جبہ بڑے بڑے قیمتی چیز پہنے نہیں ہے، تہبند تھی، اور ایسی تپتی ہوئی ریت میں سلاتے اور اوپر سے پھر جلتا ہوا پتھر بھی رکھ دیتے، اور پھر کہتے دیکھ کتنی سزا ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں یہ سزا مجھے منظور ہے، مگر محمد کا کلمہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ان کو کوڑے برسائے گئے، اور ان پر اتنا کوڑے برسائے کہ ان کے جسم سے کھال نکلنے لگی۔ کیسا مارے؟ اتنا زور زبردستی سے مارے کہ ان کے جسم سے کھال نکلی، مگر وہ دیوانے تھے، محبت تھی۔ مگر ایک واقعہ مجھے یاد آیا بعد میں بات، تو شاید میں یہاں پہ امپارٹنٹ ہے بولوں۔ دیکھو ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے نا، اکثر بڑے علم کی کمی ہو جاتی ہے، معلومات ہوتی نہیں ہے، صحیح تحقیقات وغیرہ ہوتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ بہت سے واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ جب تک حضرت بلال اذان نہیں دیے تھے، صبح نہیں ہوئی تھی، سورج نہیں نکلا تھا، سورج رک گیا تھا، ایسے بہت سارے مندڑ کہانیاں ہمارے بیچ میں حدیثوں کے روپ میں بیس میں لگایا جاتا ہے، اور نہ ہم کو بہت سے پڑھنے والوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں کہیں بھی، اور یہ کہیں صرف جوش میں لوگوں کو ایک اٹریکشن کرنے کے واسطے کچھ ایسے بہت سارے ہیں۔ ایسے تو میری نظر سے اب تک 100 حدیثیں گزری ہیں جس کو بہت سے لوگ حدیث مانتے ہیں، اور میری نظر میں تو وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں، کسی کو میں نیچا دکھانے کا میرا مقصد نہیں ہے، مگر ہمارا جوش، کیونکہ پبلک اٹریکشن ہم امپارٹنٹ ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہم لوگ مندڑک اس میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ لوگ مجھے واہ واہ کریں، نعرے لگائیں، بس اچھا واہ سبحان اللہ، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ ریا ہے۔ جو حق ہے وہ حق ہے، تحقیق کرو، کیونکہ ہمارے اندر بہت ایسے فراڈ معاملات کئی مل جاتے ہیں جس کی کوئی اصل دیکھو تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو میں پہلے واقعہ بتاتا ہوں کیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو اتنی سزا بھگت رہے نا کہ یہ تکلیف، یہ چٹان، یہ ریگستان، یہ کوڑے کھانا، پوچھے کبھی کہ حضرت بلال نے سرکار کو دیکھا ہے؟ دیکھیں، جب حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال تو صرف محمد کا نام سنا ہے، کبھی محمد کو دیکھا؟ کبھی محمد کو دیکھا؟ پھر اتنی محبت
کیونکہ محبت کہتے ہی اس کو ہے. دیکھ کر کرنا کیا ہے؟ ارے جس کے نام میں ہی محمد ہے، نام کیا ہے؟ محمد ہے، جو ہر چیز کو ملا دیتا ہے، تو پھر اس سے دیکھ کر دیکھے بغیر جس کی سیرت ایسی ہے، جس کی صورت ایسی ہے، اب وہ صورت سے کام نہیں سیرت سے کام ہے، تو بلال بن دیکھے اتنا محبت کرنے لگے. تو اتفاق سے ایک دن کیا ہوا کہ جب ان کے پاس بخار، اتنی سخت تیز بخار آ گئی. بخار کس کو؟ حضرت بلال حبشی کو. اب وہ اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے. اب پھر بھی ان کے جو ان کا حاکم تھا، جو ان کا مالک تھا، ان پر پھر ماننے لگا کہ چل کام کر مزدوری، جو فالتو میں کھانا پینا چپ کے روٹی کھاتا ہے، پھگٹ کی روٹی نہیں دیا جائے گا، کام کر. اب وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. اب وہ کرنا، کیونکہ بھئی طبیعت جب ناساز ہوتی ہے نا، بخار وغیرہ آ جاتے ہیں، پورا جسم چست ڈھیلا ہو جاتا ہے، انسان کو اپنے آپ میں کچھ یاد نہیں رہتا ہے، بہت سستی طاری ہو جاتی ہے. تو حضرت بلال حبشی اسی ڈگمگاتے ہوئے کام کر رہے تھے، چکی میں آٹا پیس رہے تھے. ان کا کام تھا آٹا پیسنا، اور آٹا پیس رہے تھے. اتنے میں ان کے سامنے سے ایک نورانی چہرے والا آیا، جو ہمارا سب کا آمینہ کا لال، ہم غریبوں کا غمگسار، کہ میرا نبی وہ ہے کہ کسی کی تکلیف دیکھا نہیں جا سکتا، برداشت نہیں کرتا. کہ جب دیکھا کہ بلال کی حالت یہ ہے تو بلال کے پاس گیا اور کہنے لگے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے بلال تھوڑا آرام کر لے. تو بلال نے کہا کہ اے اجنبی، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ تو بڑا نورانی چہرے والا، تو بڑا نیک سیرت لگتا ہے، مگر تجھے معلوم نہیں کہ میرا بادشاہ، میرا مالک بہت بڑا ظالم ہے. اگر میں کام نہیں کروں گا تو مجھے سزا دے گا، تو مجھے پھر اور مار کھلانا چاہتا ہے. تو کہا کہ تیرے حصے کا کام میں کر دیتا ہوں، تو آرام کر، تھوڑا ریسٹ لے لے، تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر کام کر لینا. ایک دن نہیں، مسلسل 3 دن میرے حضور اپنے ہاتھوں سے چکی پیستے رہے. کردار دیکھو، کون ہے بلال؟ کالے کلوٹے، گھنگرو بال، موٹے ہونٹ، جس کے شکل و شباہت ہی کچھ ایسی اچھی نہیں ہے. پھر بھی وہاں پر میرے حضور غلام مصطفیٰ کو دیکھے کہ یہ میری محبت میں ہے. حضور جانتے تھے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس کی کام آؤں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو جب وہ جانے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے خوش نصیب، اے خوش چہرے والے، بتا تو صحیح کہ میرے خاطر تو نے تکلیف اٹھائی، کیوں؟ میں تیرا کیا رشتہ لگتا ہوں؟ تو میرے حضور مسکرا کر فرماتے ہیں تو میرا امتی ہے. سبحان اللہ. میں نبی صرف بولنے والا، دکھانے والا، کرنے والا، میں بڑی بڑی باتیں بولنے والا نہیں ہوں، کہ جب میری امتی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا نبی وہاں پر آ جاتا ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا انشاءاللہ، اور ہونا بھی چاہیے کہ جب جب امتی تکلیف میں پکارتا ہے تو ہمارا نبی عقیدہ رکھے تو ہوتا، نہیں تو کیا بھی نہیں. اب نہیں ہے، نہیں آتے، وہ الگ چیز ہے ٹاپک. اب دوسرے کا بار بار ان کو بولے تو محفل پاک ہے، ہمیں ان کا ذکر کرنا جو مجھے پسند نہیں ہے. تو یعنی محبت، کردار جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا، غلاموں سے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کے کون مالدار ہے، غریب ہے، کون ہے، امتی ہے. کون ہے؟ امتی. اب بلال کی جو محبت ہے، جب تک دیکھا نہ تھا تو ہی اتنی دیوانگی تھی، اب دیکھنے کے بعد ان کا عالم کیا ہوگا. کہہ رہے جس کے بارے میں سنتا تھا آج اس نورانی چہرے والے کو دیکھ لیا. تو پھر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ کر 400 درہم میں ان کو خرید لیا گیا، پھر ان کو آزاد کر دیا. میرے کے جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے ان سب کو کتنی حد تک کوششیں کرتے رہے کہ کسی بھی طرح یہ بند کر دیں. اچھا جان دے بند کرنا بھائی کیوں؟ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کو پیدا کیا، چلو غلط ہے، بولنا چاہیے نا، ہے غلط. پھر اس کے باوجود بھی لوگ، کیونکہ اپنی طبیعت کے مطابق جب بات نہیں ہوتی تو ہر کوئی انسان ناراض ہو ہی جاتا ہے، یہ فطرت انسان ہے. یہی وجہ تھی کہ بیچارے عرب کے بڑے بڑے سردار کہ بھئی ہمارے ساتھ رہتا تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ اچانک سے
وہ ایک خدا کی بات کیسے کرنے لگ گیا؟ یہ اچانک کیوں ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے لگ گیا؟ یہ ہمارے خدا ہے ہی نہیں بولتا ہے، یہ کس خدا؟ وہ بھی کون دکھتا نہیں سب خدا۔ تو اب لوگوں کو جب اپنی طبیعت کے خلاف ورزی دکھی، وہاں سے دشمنی شروع کی۔ اب وہ دشمنی بھی کرتے کرتے ایک دشمنی بھی ہوتی ہے، ایک حد ہوتا ہے جو پیک سٹیج کو پہنچی، اور زیادہ ظلم کیا ہوا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان سے کوئی بھی بزنس ڈیلنگ نہیں کریں گے۔ ان کا گھر، کسی کے بھی گھر کا پانی نہیں، اور کسی کے گھر سے کوئی بات چیت تعلقات کوئی بھی نہیں، سارے تعلقات کٹ، رشتہ داری کٹ، ساری چیزیں کٹ کرنے لگے۔ اور یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دن بدن جینا دشوار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اب ہجرت کرو، کیا کرو؟ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ جب معراج کا مسنگ ہے تو انشاءاللہ بڑے صاحب آئیں گے تو پورا بالکل ڈیٹیل کے ساتھ آپ معراج کا بتائیں گے۔ اب مکہ چھوڑنے کی بات، کیا چھوڑنا؟ اب کیا مکہ ہے؟ بالا بکہ، اس کا نام کیا ہے؟ بالا بکہ۔ یہ با دو با مل کر میم کی شکل اختیار کرے تو مکہ ہوا۔ بکہ جا کر کیا ہوا ہے؟ کبھی قرآن پڑھے نا، پڑھو، قرآن میں بھی بکہ کا ہی ذکر آیا ہے، مگر تھوڑی دیر سوچیں گے یہ مکہ کیا ہے، کون سا شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اے محبوب جس شہر میں تو رہتا ہے، اب وہی شہر ہے، وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے قسم ہے جن گلیوں میں تو گھومتا ہے۔ ارے میرے نبی وہ ہے جس جگہ پر رہتا ہے تو اللہ اس کی قسمیں شہر کی کھاتا ہے، گلیوں میں گھومتا ہے تو گلیوں کی قسمیں کھاتا ہے۔ وہ مقدس جہاں پر میرے نبی کھیلے بڑے ہوئے، پرورش پائی، اور اپنا خاص وطن ہے، ذاتی ہے، رشتہ داری ہے، ہر چیز وہ ہوتا ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کہ اب ہجرت کرو، کیونکہ خاص وطن کو چھوڑ کے جانا بڑا کمال ہے، خاص وطن کو چھوڑ کر جانا بڑا کمال ہوتا ہے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر جانے کی تاکید جو ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑ دیں، کہ ظالموں کو سبق سکھائیں، پھر بعد میں سدھرنے کا موقع دیں، آپ پہلے شہر کریں۔ اچھی بات ہے، میں پہلے بھی بولا کہ بھائی میں شارٹ کٹ میں بولنے کی، کیونکہ آپ لوگ پہلے بھی سنے ہوں گے بہت سارے واقعات، میں روٹین تو نہیں بولوں گا، کوشش کروں گا کہ بات ہم کو سمجھ میں آئے اور محسوس کر سکیں کہ ہم کیا ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتنے ظلم ہوئے نہیں ہوئے؟ اچھا میری بات پر آپ کو یقین نہیں ہے، نبی کی بات پر یقین ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میری قوم نے اتنا ستایا جتنا کہ کسی نبی کی قوم نے ان کو نہیں ستایا۔ اب اندازہ لگا خود ہی کہ کیسا لوگ ستائے ہوں گے، کتنا ظلم کیا ہوگا، کتنا۔ آپ لوگ سوچیں گے بھائی نبی ہیں، ایک دعا کرتے ربنا آتنا، ہو جاتی دنیا پوری فنا، معجزہ دکھا دیتے، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کیا ضرورت تھی ظلم سہنے کی؟ کیا ضرورت تھی لوگوں کے تانے باتیں گالی گلوچ کھانے کی؟ ایک دعا کرتے سجدے میں سر رکھ کر، ہوتی نہیں، ہوتی نہیں۔ اچھا پوری امت کے لیے دعا کرتے، اے اللہ میری امت میں کوئی غیر ہونا چاہیے، سب مسلمان بنا دے، ہوتے نہیں ہوتے؟ اچھا ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہمارے نبی کی دعا؟ کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی دعا کبھی رد مستحب الجوابات ہے۔ ارے ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر میرے نبی کرے نہیں، کیونکہ ہم وہ جانتے ہیں نبی ہمارے جمڑ والے میرے ہوشیار آدمی ہیں، بعد میں کہیں گے بھائی صاحب آنے گا کیا بھی کر سکتی، دعا کر ڈالے، برباد کر ڈالنا تھا، دوسرے کو دکھا ڈالنا تھا، ہمارے اندر بھی ہے نا آج کل۔ ہاں ہوتا ہے ایسا، صاحب ہے نا کر ڈالے، دعا کر ڈالتے، پورا گاؤں اچھا بن جاتا۔ اگر سب دعاؤں سے ہی ہونا ہے
تو پھر نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ خود بناتے وقت جب مینوفیکچرنگ ہو رہا تھا فیکٹری میں، ازل میں ہی جب بن رہے تھے، تبھی کہتا کہ سب مسلمان، تو دوسرا ہوتا ہی نہیں تھا، ہوتا تو جب دوسرا تھا ہی نہیں تو پھر جہنم بناتا ہی نہیں، جب جہنم بناتا ہی نہیں تو اس سے جہنم میں جس کی وجہ سے جانا ہے حضرت ابلیس، اس کو بناتا ہی نہیں۔ تو یہ ساری حکمتیں ہیں، کیا ہے؟ کچھ چیزوں میں دعا کا ساتھ، کچھ چیزوں میں ہماری خود جسمانی ذاتی محنت بھی ضرورت ہے۔ ہاں، اب یہ ساری چیزیں، اب بات آئی ہجرت کی، تو سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی 40 صحابہ کی جماعت ہجرت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے صحابہ؟ 40 صحابہ کی جماعت تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کرے، اور حبشہ ایک عیسائی ملک تھا، بادشاہ عیسائی بادشاہ تھا، اور مگر رحم دل بادشاہ تھا، اس کی طرف ہجرت کرے، اور پھر وہاں پر گئے تو صحابہ کرام جو اپنا کام تھا سنایا کہ ایک نبی آیا ہے مکے میں جو کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، صرف اللہ ایک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ تو اسے بھی بڑا تعجب ہوا کہ کون آیا ہے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا کہتا ہے۔ یعنی بتانا مقصد کہ ہر دور میں ہر ایک صحابیوں کو بھی ایمان اگر لایا بولے امتحان ضروری ہے، امتحان ہوتا تھا، لوگ آزماتے تھے، لوگ آزمانا تو دور کی بات ہے، اللہ خود آزماتا ہے، لوگ تو آزمانا دور کی بات ہے مگر اللہ خود آزماتا ہے کہ کیسا ہے، ٹکے گا یا نہیں، ایمان لایا ہے تو دل سے لایا یا نہیں، یا وقت ضرورت لایا ہے، مجبوری پر لایا ہے، کیا ہے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق تیار رہو، ہجرت کا اللہ تعالیٰ کبھی بھی آرڈر بل پاس کرے گا، آرڈر آئے گا، کبھی بھی جانا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جس دن سے میرے نبی کے زبانی سنا کہ ہجرت کرنا ہے تو ہر دن، کیا ہے، ہر دن میں مکے سے باہر جاتا، گھوڑا لے کر سواری، ساتھ میں ایک توشہ، انتظار کرتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کون سی رات ہے، مجھے یہ معلوم نہیں کہ حضور کو کب اللہ کا حکم ہوئے کہ اے نبی نکلو آج ہی، آج کا دن ہے، تو کہیں میرے آنے میں، سواری تیار کرنے میں کہیں غفلت اور دیری نہ ہو جائے۔ تو یہ سرکار کی محبت میں، عقیدے میں یہ ایمان کا امتحان ہے۔ ہر دن شہر کے باہر رہتے اور انتظار کرتے کہ آج حضور آئیں گے، آج حضور آئیں گے۔ مسلسل 3 مہینے لگ بھگ، مختلف روایتیں ہیں، ہر دن انتظار کرتے رہے، مگر ایک دن وہ دن آ ہی گیا، ایک دن آ ہی گیا، اور وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلنا کا آرڈر بل پاس ہو گئی۔ اچھا، نکلنے کی کیا وجہ تھی؟ اس میں بھی ایک بڑی حکمت ہے، کیونکہ پورے مکے میں لوگ جمع ہوئے، اور جو میٹنگ ہال ہے نا، اس کا نام ندوہ ہے۔ کیا ہے نام؟ ہاں، یہ میٹنگ ہال ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ندوہ۔ اب وہ ندوہ میں میٹنگ ہوئی، کیا میٹنگ ہوئی؟ بڑے بڑے توپ ترم خان تھے کہ آج کسی بھی طرح ہم اتنا ظلم کرے، اتنا ان کو روکے، اتنا کچھ سمجھائے، اتنا کچھ بولے، پھر بھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ماننے کو تیار، کیا کیا جائے؟ تو بل پاس کیا گیا۔ کیا بل؟ ایجنڈا بنائے کہ کسی بھی طرح کر کے جو تبلیغ کر رہا ہے، جو دین کو پھیلا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو مار دیا جائے، ماشاء اللہ مار دیا جائے، آج ختم کر دیں گے۔ اگر یہ ہے تو دین پھیلے گا نا، اگر یہ ہے ہی نہیں، اگر یہی ختم ہو گیا تو دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کو پلاننگ ہوئی تھی کئی دنوں سے، اور میٹنگ ہو گئی اور بل پاس ہو گئی کہ آج رات ہم سب جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم سب ذرا پیچھے بیٹھے، سامنے میں آپ سب دکھتے نہیں۔ پلاننگ ہو گئی، اب لوگ پورے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیے، بالے، برچھے، چاقواں، تلواراں۔
الگ الگ ٹائپس کے لے لگائے ہتھیار، کیسی بھی طرح آج معاذ اللہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ کیا ارادہ لے کر آئے؟ قتل کرنے کا۔ کیا ارادہ؟ اب پلاننگ ہو گئی، پوری ہو گئی، پھر اس کے بعد آئے، پورے محاسبہ کر لیا، یعنی گھیر لیا۔ اب گھیر لیا تو اس کے بعد ہاؤس اریسٹ، گھر سے باہر نکلیں گے نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یا نبی نکلو۔ تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے گئے تو حضرت جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی زمین کی مٹی اٹھائیں۔ کیا کریں؟ مٹی اٹھائیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ ابا اتنی پاورفل ہے؟ ہاں الحمدللہ، قرآن کی ہر آیت پاورفل ہے مانے تو قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اور کنکریاں ہاتھ میں مٹی تھی، آپ نے ان کی طرف، ظالموں کی طرف جو قتل کرنے کے ارادے کی طرف آئے تھے ان کی طرف پھینکا، اور پھینکنا ہی تھا کہ وہ لوگ کھڑے ہی رہے، وہ لوگ دیکھتے ہی رہے، اور سارے کے سارے اندھے ہو گئے، کسی کو سرکار دکھے نہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، انہی کے درمیان سے نکل کر صدیق اکبر سے جا ملے، اور وہ شہر مکہ سے باہر پہنچ گئے۔ اب یہ بڑے انتظار میں تھے کہ کیا ہوا، سب اوکے ڈن، کریں گے حملہ ایک ہی ساتھ، کہ کسی بھی طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا لینا نہیں، کچھ چکنا نہیں، سب ایک ساتھ گھسیں گے۔ تو جیسے ہی اب گھر میں گھسے، دیکھا بستر نبوی پہ نبی سو رہے ہیں۔ اب مارنے والے تھے، کبھی کبھی بولتے نا شیطان بھی اچھے کام کرتا، شیطان بھی کبھی کبھی اچھے کام کرتا۔ اب لوگوں کے کیوریاسٹی تھی، ارے مارتے تھے ہم کیسا بھی، ہمیں ذرا ان کو ہمارا چہرہ تو دکھاؤ کہ مارنے والے کون ہیں، معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ کون نے کون مارا۔ تو کیا کرے، جیسے چادر اوڑھ کر سو رہے تھے، چادر ہٹائے۔ کیا کریں؟ چادر ہٹائے، آئے تھے نبی کو مارنے، مگر دیکھا کہ بستر نبی پر سو رہے ہیں۔ جب چادر ہٹائی تو نبی غائب، علی حاضر ہیں۔ کون تھے؟ علی کی بھی کیا قسمت ہے، کیا ناز ہے۔ بستر نبی آرام کر رہے ہیں، اور حضرت مولا علی کی بھی ایک بڑی خاصیت ہے، جتنی پریشانی ٹینشن ہوتا ہے اتنا گھٹو چادر اوڑھ لے کو سویا ہے۔ اب علی ہے نا، علی نہ نبی ہیں نہ خدا ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی کے بھائی ہیں، چچے زاد بھائی ہیں نا۔ مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے علی، یہ بستر جس پہ سوئے ہو نبی کا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ یہ کون سا بستر ہے، آج کی رات کیا ہونے والی ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں معلوم ہے کہ آج بستر پر جو سو رہا ہوں میرا آخری دن ہے۔ کیا دن ہے؟ اب مجھے چاروں طرف سے جو نبی کو مارنے آئے ہیں وہ نبی کو چھوڑ کر مجھے مار دیں گے، میں مر جاؤں گا، اتنا ہی ہے نا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیوانوں سنو، مجھے معلوم ہے کہ میں بستر نبی پر سویا ہوں، حالانکہ اس دن اس رات میں سارے دشمن گھیرے ہوئے تھے، مجھے موت منڈرا رہی تھی، معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ جتنے آئیں گے دشمن رسول مجھے قتل کر دیں گے، مگر تم ایک لاجک مس کر رہے ہو، ایک بات مس کر رہے ہو۔ میرے نبی نے کہا اے علی، میں تجھے میرے بعد جس طرح موسیٰ کو ہارون علیہ السلام جس طرح رکھا تھا، میں تجھے اپنے بھائی کی شکل میں رکھتا ہوں۔ اے علی، تجھے میں مکہ چھوڑ کر جانے کے بعد تو اپنی فلانی امانتیں ہیں، فلانا کو دے دے، اور پھر مجھے آ کر مدینے میں آ کر مل۔ مگر تم لوگ بھول گئے، میں جانتا ہوں ہر رات مجھے میرے نبی نے کہا کہ اے علی، جب بھی بستر پر سونا تو اپنی زندگی کی آخری رات سمجھ کر سونا، کیونکہ صبح میں اٹھے یا نہ اٹھے تجھے کچھ چیز کی خبر نہیں، کیونکہ میں سوتا بھی یہی ہوں، ہر دن توبہ استغفار کر کے جس نے میرے ساتھ ظلم کیا اس کو معاف کر کے، اور میں جس کے ساتھ کچھ کیا غلط سلط نہ ہو جائے میں اس کی معافی مانگ کر سوتا ہوں۔ ہر دن مجھے فکر ہوتی ہے کہ شاید آج میری رات
آخری ہے، آج میری رات آخری ہے، مگر جس دن ہجرت کی رات آئی، مصطفیٰ کا بستر ملا، میں اپنے آپ کو سمجھ گیا، تسلی ہو گئی کہ آج پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، مجھے موت آنے والی کیوں؟ اے علی کیا بات ہے، اتنا یقین کیسے؟ ہر رات میں یقین نہیں آیا، آج کی رات یقین کے؟ کیونکہ اے دیوانے تم نے غور نہیں کیا، میرے نبی کی زبان ہے، زمین بدل سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، مگر آمینہ کے لال کی بات بدل نہیں سکتی۔ میرے نبی نے کہا اے علی امانت دے کر آ کر مدینے میں مل، جب تک مدینہ نہ جاؤں گا مجھے موت نہیں آئے۔ یہ ہے ایمان۔ کیا ہے؟ ایمان، محبت۔ اور یہ ہے ٹیسٹنگ۔ اب آپ کہیں گے بھائی عین وقت میں آپ کو کہیں اٹکا، تو ہم کیا بولیں گے؟ کیا بھائی صاحب ہم عین جگہ پر اٹکا ڈالیں۔ ہم لوگ اٹکنا سمجھتے ہیں، ہم لوگ پھنس گئے سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، مگر علی کا ایمان کیا ہے؟ علی نے یہ نہیں سوچا کہ میں پھنس گیا ہوں، اب مجھے ظالم مار دیں گے اور مجھے اور موت آنے والی ہے، مگر علی کا ایمان اور پکا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے موت آج نہیں آئے گی، کل تک مجھے یقین تھا کہ آج میری آخری رات ہے، آج میری آخری رات ہے، مگر آج کی رات مجھے یہ بات کا یقین آ گیا کہ پھر آج کی رات مجھے موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق جس کو نعمت جو امانتیں دینی تھی دے دیے، سرکار پہنچ گئے۔ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ اب میں پھر بعد میں غار سور کے بارے میں بھی نہیں بولوں گا، آپ لوگ کو سنے تھے کہ غار سور جہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رکے تھے، اور آپ کے محاسبے میں لوگ آتے رہے، دیکھتے رہے، بڑے پلاننگ کرتے رہے کہ کہیں قدم کے نشان مل جائیں یا کہیں سے کچھ بھی مل جائیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا مکڑی کو، کبوتروں کو، کہ وہ مکڑی جالا گنے، کبوتر انڈا رکھیں۔ پھر وہاں پر ایک سانپ آیا جو عیسیٰ علیہ السلام کا بیان خطبہ سنتا تھا، اور وہ نبی کی زیارت کرنے کا بڑا مشتاق تھا، بڑا شوقین تھا کہ میں نبی آئیں گے، میں نبی کو دیکھوں گا۔ اب جب سارے راستے بند ہوئے تو صدیق اکبر جو اپنے کرتے مبارکہ کو پھاڑ کر سارے سوراخ بند کر دیے، مگر اب 1-2 سوراخ باقی تھے تو پیر رکھے۔ یہ تو سنے ہیں نا ہم لوگ، تو وہ پیر رکھے، زہر چڑھا، سانپ کاٹا، تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو آئے، پھر وہ پیر ہٹایا، زخم مصطفیٰ کا لعاب دہن۔ اس سے بڑی کوئی دنیا کی میڈیسن ہے ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ ہاں ہمارے لیے ہے، اس سے بڑی کوئی دنیا کی میڈیسن، اور ہمارا تمہارا الگ ہے۔ ہمیں تمہیں تھوکے تو گھر میں بیگوانچ کھاتے نہیں، بوگے نے پھٹ جاتے، کھاتے سو چیزاں میں کئی کرے بھی دیکھ کے ملایا گیا۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ صحابہ کھانے والے ہیں، کھانے کی چیز، سرکار برکت نہیں ہے، ارے برکت نہیں ہے تو آٹا لے لگا کو پکاؤ، نہیں، لعاب دہن۔ کھانا 4 کا بھی ہو، 4000 کو بھی کافی ہو جاتا، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ بھی ایمان، عقیدہ، محبت بھی ہونا چاہیے۔ تو میرے کہ وہ ہجرت کرے، جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، کہاں لائے؟ مدینہ تشریف لائے۔ اب مدینے میں آپ لوگ تو بڑے شوق سنے ہوں گے کہ بچے بچیاں بڑے بوڑھے سب مل کر ترانے گاتے تھے، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند ہمارے طرف طلوع ہوا۔ اب اسی کے مشابہ کر کے، اسی کو استدلال کرتے ہوئے اہل سنت الجماعت ریلی نکالنا جو ہم لوگ نکالتے ہیں نا، اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ سرکار کی آمد کی خوشی منانا، یہ مدینے والوں کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ مکے والے نکالے، مدینے والے اپنائے، فرق ہوتا ہے نا نکالنے والوں میں، اپنانے والوں میں۔ اب وہاں پر جانے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھا، پھر سرکار گئے بول کو سارے صحابہ بہت بعد میں ایک کے بعد ایک دیگر اپنے ضروریات کام دیکھ کر صحابہ آتے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر کی۔ کون سی؟ مسجد قباء۔ اب بتائیں تو دنیا کی سب سے پہلی مسجد سمجھو، دنیا کی سب سے پہلی مسجد
اب وہ مسجد تعمیر ہو گئی، اس کے بعد پھر مدینہ المنورہ گئے، مدینہ المنورہ میں پھر مسجد نبوی کی تعمیر، یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ کون سی مسجد ہے؟ دوسری مسجد ہے، تعمیر ہوئی۔ اب اسی مسجد میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی تھا، یعنی جیسے ہی آنگن دروازہ کھولو تو سیدھا صحن مسجد۔ اب اسے بھی بہت سے لوگ ایک استدلال کرتے ہیں بڑے بھائیاں کہ نکاح بی بی فاطمہ اور حضرت مولا علی کا مسجد میں ہوا۔ اب بیچارے معلوم ہو کے بول دیں گی، معلوم نہ ہو کے بول دیں گی، نہیں زیادہ دیر ہوشیاری ہو جا کے بول دیں گی مسجد میں ہوا، مسجد میں ہوا، مسجد میں ہوا، مگر کون بھی بیچارہ ان کو پوچھتا نہیں، ارے بھائی دیوانے، نبی کا گھر پہ بیگوچی والے کا گھر جہاں رہتا نکاح وہاں ہوتا، بیگوچی والے کا گھر جہاں رہتا نکاح وہاں ہوتا۔ اب ہمیں لطافہ تو نہیں ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بدلا لیں، کیونکہ نبی کا گھر مسجد میں تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولو تو نبی نکلے تو صحن مسجد کا۔ اب نکاح کہاں ہوا؟ ہاں یہ بولو ممبر کے پاس ہوا، میں بھی مان لیتا ہوں، کل سے سب کو بول رہا تو بھائی مسجد میں نکاح پڑھا لے، مگر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بہت لوگ ضد کر کے بیٹھ گئے بھائی سب سے افضل نکاح مسجد میں کرنا ہے، علی کا نکاح مسجد میں ہوا، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ بیچارے معلوم ہو کو بولتے کہ معلوم نہ ہو کہ گھر تھا کہاں نبی کا، کہاں تھا بولو۔ اب نکاح بھائی بچے والے کے گھر میں ہوتا نہیں، مرد بچے والے کے، ابھی ہمارے گاؤں میں کہاں ہوتا زیادہ تر مرد بچے کے گھر میں ہوتا نہیں، کہاں ہوتا بھائی کو بچے جہاں ہے نکاح وہاں کو جاتے، شو والے دولہے والے وہاں جاتے۔ تو حضرت مولا علی بھائی کو بچے والے نہیں، مرد بچے والے تھے، علی آئے تھے فاطمہ کو لینے، تو کہاں لینے آئے؟ جہاں نبی کا گھر تھا۔ نبی کا گھر کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں تھا۔ اب اسے پکڑ لے تو ہم بیٹھ گئے کہ بھائی مسجد میں کرو، مسجد میں کرو، افضل ہے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں ان کو بھی برا نہیں کہتا ہوں، کیونکہ بھائی ان کا کیپیسٹی سمجھنے کی وہاں تک تھی، سمجھ گئے، آگے سمجھنا اللہ کی توفیق ہوتی ہے نا، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ میرے کہ میں بتانا مقصد کیا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اے نبی آپ جو کنکریاں اٹھائے نا ڈالو، تو وہ کنکریاں تم نے نہیں میں نے ڈالی۔ کون ڈالے؟ میں ڈالا ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کے اس میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو اس کو کہتا کہ اے نبی تم نے نہیں میں نے کیا، میں نے کیا۔ اب یہ ٹاپک بہت لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی، میں مختصراً جو بتانا چاہا ایمان، کہ اب آنے کے بعد مدینہ المنورہ میں ایک جنگ چلی، جسے کون سی جنگ بولتے ہیں سب سے پہلے اسلام کی؟ کون سی جنگ چلی؟ نہیں مجھے یاد نہیں، تمہیں یاد ہے تو بولو، کون سی جنگ چلی؟ جنگ احد چلی۔ کون سی چلی؟ حنین تو چلی چھوٹی، بدر کا تو پکڑ لے بیٹھی نا، خطر نہیں سنا۔ کون سی جنگ چلی؟ ابھی تمہیں کو تو پڑھے لکھے تو معلوم ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے تو، کیونکہ ہم لوگ اتنا کمزور ہیں نا علم میں۔ اسلام کی کون سی پہلی جنگ چلی معلوم نہیں، اسلام میں کون پہلے شہید ہوا معلوم ہی نہیں، اسلام آیا کہیں کو، جب معلوم ہی نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان کہیں کو کیا واسطے بھائی؟ تو یاد رکھیں سب سے پہلی جنگ کون سی چلی؟ جنگ بدر۔ کیا چلی؟ یاد ہے کہ نہیں؟ اب تو یاد رکھتے نہیں، بھول جاتے ہیں۔ جنگ بدر چلی۔ بدر ایک مقام ہے، اس کا نام ہے بدر، ایک جگہ کا نام۔ اب اس میں صحابہ جو تھے نا 99 جتنے بنے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر جو مرد حضرات تھے، کیونکہ جنگ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے نا، کس کے لیے جائز ہے؟ ہاں، اسلام دیکھو کتنا بہترین مذہب ہے۔ مرد اسلام میں جنگ مردوں کے لیے ہے، عورتیں بوڑھے بچوں کے لیے جنگ نہیں ہے، ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے منا حافظ صاحب دکھے نہیں، گوشت پیر حافظ صاحب ہے تو منا حافظ صاحب سامنے کا حافظ صاحب۔ اسلام میں کون سی جنگ؟
جنگ بدر پہلے چلی، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے ممنوع ہے، منع ہے، جنگ نہیں کر سکتے. اور جنگ جوانوں کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اب جنگ بدر میں تعداد کتنی ہے؟ 313. کیا تھے؟ اچھا 313 میں پورے جوان تھے پورے، یا اس میں کچھ بچے بھی تھے؟ معلوم آپ کو؟ نہیں نا. ہاں کیونکہ 313 تھے. کتنے تھے؟ اور اس میں 2 بچے بھی تھے. کون تھے؟ بچوں کے لیے نہیں ہے نا جنگ، قانون ہے نا. کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ابو جہل کو کس نے مارا؟ بچے مارے بڑے مارے؟ اب تو بولو بھائی، کون مارے ابو جہل کو؟ کیونکہ وہ اکڑتا تھا نا اپنی طاقت پر، میں بڑا سرمایا، میں 100 جنیاں کو بھاری، میرا گھوڑا ایسا، میری تلوار ایسی، بڑا ہٹتا تھا. اللہ تعالیٰ بڑے مقابلے میں چھوٹی چیزوں کو چلاتا. جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود بڑا آکڑیا، کون مارے اس کو؟ لنگڑا، وہ بھی ہٹا کٹا بھی نہیں، کیا گلے گا تو جب بھی ڈینگو آ گیا تھا، اتنا ڈینجر تھا. آج ہمارے کو بیماری معلوم ہوئی تو معلوم مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نا بڑوں کے چھوٹے کو چلاتا. کیوں؟ اس کی قدرت دکھانا چاہتا ہے. ارے کم سے کم میرے چھوٹی چیز سے مقابلہ کر، قدرت تو بہت بڑی چیز ہے. میرے نبی تو بہت افضل و اعلیٰ ہیں، میرے نبی کے کبھی چھوٹے غلاموں سے بھی الجھ گیا کر، وہ بھی تمہارے لیے کافی ہے. تو یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جذبہ ایمان صحابہ کا، کہ وہ نہ تلواریں دیکھے، نہ بالیں نہیں، برچیاں نہیں، نہ کوئی سامان نہیں، نہ گھوڑے نہیں، کوئی ہاتھی نہیں، کوئی لشکر ہی کوئی سامان نہیں تھا، مگر پھر بھی مصطفیٰ نے کہا کہ اے میرے امتیوں چلو، آج کفار کے سامنے لڑنا ہے، آج اسلام کے لیے لڑنا ہے، آج مکہ کو فتح کرنے کے لیے لڑنا ہے، آج آؤ کون آئے گا میرے ساتھ؟ تو سارے مدینے والے، مکے والے اٹھ کر آ گئے. کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جان، کیونکہ جنگ کا میدان کون سا ہے؟ وہاں پر انعام، اکرام، تاج، تخت نہیں، وہاں پر جان سے کھیلا جاتا ہے. وہ کہیں بھی کبھی بھی کوئی دشمن کے حوالے ہو جاتے ہیں، شہادت مل جاتی ہے، موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، مگر کوئی صحابی جنگ کے میدان سے ہلا نہیں اور ڈٹے رہے، اور ہر ایک کہتے رہے کہ یا رسول اللہ تلوار نہیں ہے تو کیا ہے، ہم کھجور کی ڈھالیوں سے لڑ لیں گے. مگر محبت، جب جس کے اندر جیسی محبت، عقیدہ پختگی ہوتی ہے، جب ٹن ٹناٹن مکمل کامل ایمان آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کھجور کی ڈھال ہی کافی ہے. بھلے وہ دشمن مقابل میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مگر جب تمہارے ساتھ اللہ اس کے رسول ہیں. یہی تو نا بات ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں زمانے میں گھبرایا نہ کرو، زمانے سے گھبرایا نہ کرو. ہر تپش، ہر طرح کی لپیٹ، جتنا تم کو ٹھوکریں دنیا کھلاتی رہے گی، اتنا زیادہ تم سدھرتے رہو گے. یہ تو ہم کو سدھارنے کے لیے ہے. یہ مصیبتیں، یہ تنگدستیاں، یہ پریشانیاں، یہ ساری چیزیں جو ہم پر رنج و علم آتا ہے، یہ ہم کو سدھارنے کے لیے، کھن کھناتی ہوئی مٹی بنانے کے لیے، چمکدار بنانے کے لیے پالش کرتی ہے. اور ہم لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں مصیبتیں چھنانی، پریشانیاں چھتانی. تو اس کا مطلب مر جانا. مصیبتیں ہنانی، پریشانیاں ہنانی کے تو بولو بولو کیا کرنا؟ ارے چندہ پوچھا نہیں نا، واہ کیا کرنا؟ اب میں بول دوں دیوانے ہیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ مر جائے تو مصیبت کم ہو جاتی. کب تک؟ مر گئے تک، مر گئے بعد. ارے دیوانے، اصل تو وہاں سے شروع، سنیما ہانچ ہے پورا. تجھے پوچھا جائے گا وہاں سے شروع ہوتا. یہ کیا ہے 4 دن کی، تو نکو کا تو بھی صورت ٹکتا نہیں، آتا رہتا جاتا رہتا. بھوکا ہیا تو بھی کتنے دن؟ 7 دن. زیادہ سے زیادہ انسان بھوکا کتنے دن رہتا؟ 7 دن رہتا. 7 دن کے بعد ڈھیلا پڑ جاتا، 20 پر 1 دن میں مر جاتا ہے. کتنے دن میں؟ سائنس بولتی، میں تو دیکھا نہیں. اب وہ کتنا بھی ہے مر گیا. انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور بہت سے لوگوں کے اندر بھی ہو جاتا ہے کہ تقویٰ، پرہیزگاری، اور ہم لوگ کہ یہ بن جائیں گے وہ بن جائیں گے. زندگی پوری ہم سوچتے ہی رہے، بنے کب؟
اور ایک غلط بھی ہمارے سامنے پھیلا دیا جاتا ہے نا کہ تقویٰ پرہیزگاری بولے تو سکے لکڑیں کی طرح آنا، تقویٰ پرہیزگاری بولے تو کھانا پانی سب چھوڑ ڈالنا، جنگلوں بیابان میں رہنا۔ اب ہمارے نبی سے بڑا تقویٰ کون ہے؟ کبھی سرکار گئے؟ اچھا علی سے کوئی بڑا تقویٰ والا ہے؟ کبھی علی گئے؟ صدیق سے بڑا تقوی والا کون ہے؟ کبھی صدیق گئے؟ ہم کو تاریخ معلوم نہیں ہے، ہم کو کیا بولے تو وہ گرل بندہ ہے نا، ایک بوٹ لگا دے اس کے پیچھے 100 بوٹلے چلے جاتے، وہ چھالا تھا بول رہے تو وہ صحیح۔ یہ تو اللہ والوں کی شان تھی کہ وہ اپنے آپ کو روکنا چاہتے، کسی بھی طرح شیطان غفلت نہ دلائے، عبادت میں لغزش نہ ہو جائے، کہیں سستی طاری نہ ہو جائے، کہیں عبادت میں جسم ایتا نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو بھوک سے پیاس سے روکتے رہے۔ مگر ہم لوگ کہتے ہیں تقویٰ یہی ہے، کیا ہے؟ اب بہت سے لوگ مجھے بھی بولے تقویٰ پرہیزگاری بولے تو صاحب میں تو ہٹا کٹا ہوں نا الحمدللہ، مگر حرام کا کبھی نہیں کھائے ہیں، انشاءاللہ نہ کھاؤں گا بھی، حلال کا کھائے نا۔ مگر ہم لوگ کی کنفیوز ہے کہ تقویٰ بولے تو یہ ہے دبلے پتلے چنا، تقویٰ کا تعلق دل سے ہے، پیٹ سے نہیں ہے۔ پہلے یہ بات کو سمجھو، تقویٰ کا تعلق یہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اچھا ہے نا تو یہ ساری چیزوں کا پورا میٹیریل کا جو وجود کے اندر ہے نا، ساری چیزوں کا کنٹرولنگ ریموٹ یہ ہے، کیا ہے؟ ہاں یہ اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں بھی تقوی کا ذکر کیا، تقوۃ القلوب کا، تقوۃ الپیٹ نہیں کہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں برا نہیں سمجھا میری بات کو، میں نہیں کہتا معذاللہ بہت سے ہیں، ہو سکتا ہے، تقوۃ السٹمک نہیں ہے، تقوۃ القلوب ہے۔ اللہ جہاں بھی قرآن میں ذکر کیا، کس کا ذکر؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟ دل، کیونکہ دل وہ چیز ہے نا، دل آئینہ ہے۔ حضرت سید مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اے لوگوں دل کو صاف رکھو، چہرہ دنیا دیکھتی ہے، دل خدا دیکھتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، اے لوگوں اللہ تعالیٰ تمہارے مال و زر کو، تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو نظر کرتا ہے۔ تو دل پاک رکھا کرو، دل میں ارادے صاف رکھو، دل میں نیتیں خالص رکھو، کیونکہ دل پر نظر خدا کی ہوتی ہے۔ منہ کو دھو کو لگڑ کو اچھا کلین تو کر لیا، پمپل فری شام لگڑے وہ کیا کریما، دل کو کون سا کریم دال کو لگڑیں گے؟ تو دل صاف رکھو، دل پاک رکھو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات ہے، دل کی دار و مدار جو ہے نا نیت، دل کی نیت پر ہے۔ پیٹ تو بیچارہ وہ دالے تو کھاتا نہیں تو گچو کھاتا، مگر یہ دل کیا ہے نا، قلب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قلب۔ قلب کا تو الٹ پلٹ کرنے والا، عدل بدل ہوتا رہتا، کبھی ادھر رہتا کبھی ادھر رہتا، کبھی یہ خواہش کرتا کبھی وہ خواہش کرتا۔ اسی کو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے یہ سکھایا کہ صحابہ اکرام کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا، کیونکہ آپ لوگ سنے ہوں گے، حالانکہ میں بولوں گا نہیں، معراج، جب معراج کی رات سے سرکار واپس آئے نا، جانے کا تو میں بڑے صاحب آپ کو بولیں گے انشاءاللہ آپ کو، تو میں آنے کے بعد بولتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے بیٹی کون؟ ام المومنات بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، ہماری ماں ہیں، حضور کی بیوی ہیں۔ پوچھا کہ بیٹی جاؤ ذرا پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان کیا راز کی باتیں ہوئی۔ تو جا کر بیٹی پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ راز کی باتیں بتاؤ کیا ہوئی۔ تو راز ہے اے عائشہ، مگر اس رازوں میں سے ایک راز تمہیں میں بتاؤں گا، اس رازوں میں سے ایک راز، ایسے تو 90 لاکھ کلمات بات ہوئی، روایتوں میں آتا ہے کہ 90 لاکھ کتنے سننے کی تحقیق بھی مجھے معلوم نہیں، یہ تو لیکل میں ویک پامائی، اب باتیں ہوئی، مگر اس میں سے ایک بات میرے نبی نے کہا ایسا سنو، جو لوگوں کا دل توڑتا، جو ٹوٹے ہوئے دو دل ہوتے نا، بچھڑے ہوئے دو گھر، بچھڑے ہوئے دو دوست، جو کچھ تو میں یا کسی بھی طرح سے وہ لوگ ہوتے نا، اگر ان کو جو ملا دے گا،
ان دونوں کے بیچ میں کمپرومائز کرا دے گا، ان دونوں کے جو تلخیاں، جو کڑواہٹ، جو دلوں میں ایک دوسرے کی دشمنی، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ ہے، اس کو ختم کر کے دونوں کو ملا دے گا، اے عائشہ وہ جنتی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فکس، یہ جنت ہی میں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اب بیٹی سنی، آئی ابا جان سے خوشی خوشی سے کہنے لگی، ابا جان 90 لاکھ باتوں میں سے ایک بات معلوم ہو گئی۔ کیا بات بیٹی، کیا بات معلوم ہوئی؟ تو فرمانے لگی جو بچھڑے ہوں کو جو ملائے گا وہ جنتی ہے، جنتی ہے۔ صدیق اکبر بھی خوش ہونا چاہیے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ بیٹی تعجب، اے ابا جنت کی بشارت ملی، آپ رو رہے ہیں کیوں؟ کیا بات ہوئی؟ کہا بیٹی سکے کا تم نے ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ تم نہیں دیکھا، تم ایک پلہ ہی دیکھ رہی ہو۔ جو بچھڑے ہوں کو ملائے گا وہ جنتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی دو مسلمان بچھڑ جائیں گے وہ جہنمی ہے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ کتنے ہم لوگ ہیں، پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم پھر دعویٰ کرتے ہیں مصطفیٰ کے محبت میں ہیں، پھر بھی ہم دعویٰ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یا تو تم جھوٹے یا تو نبی جھوٹا، معاذ اللہ، صد معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا نبی کبھی جھوٹ بولتا نبی، ہم ان کی طرح تو نہیں ہے کہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں نبی، ہمارا عقیدہ نہیں ہے الحمدللہ، ہم پکے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ مگر ہم لوگ کیسے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ، کیا جھوٹ؟ ایمان، اور ایمان کا معنی کیا ہے؟ محبت رسول، کردار رسول، وفادار رسول، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو یاد رکھو۔ ہمارے رسول نے ہم کو لا کر دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ مگر ہم لوگ کیا کریں؟ ڈاکٹر بولے شوگر ہے تجھے، میٹھا کھایا تو مر جاتا، نہیں کھاتا، کیوں؟ ایمان کس پر ہے؟ کمزور ہو گیا کہ نا ہمارا ایمان؟ اب اب آج کل تو ٹرینڈ ہے نا یوٹیوب کا، اب ایک جنا ایک رقم کی دوائی بولتا، یہ کھائی تو شوگر کم ہو جاتا گا، تو صبح میں جو مارکیٹ سے لے لے آیا تھا، ارے یہ کھائی تو کم ہو جاتا کہتے، وہ کھائی تو کم ہو جاتا کہتے۔ ان بیوی کا کوئی سی ڈگری پڑے گی، کب ڈاکٹر بنا کی نہیں کی معلوم ہی سے ہمارا صحیح بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی ہم کو یقین ہے جو ساری دنیاؤں کا بڑا ڈاکٹر ہے، جو ڈاکٹروں کا بھی ڈاکٹر ہے ہمارا نبی، ہمارے نبی سے بڑا کوئی ڈاکٹر دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم حرام کا مال کھاؤ گے، تمہاری 7 نسلوں تک اس کا نقصان پہنچایا جائے گا، وہ برباد ہو جائیں گی، تمہاری عبادتیں رد ہو جائیں گی، مگر آج ہم حرام کا بالکل بے جھجک ڈرے گئے کھا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کا غریب کا حق چھین کر کھاؤ گے، تم پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر ہم بے جھجک کھا لیتے ہیں، ہر ایک کا حق مار دیتے ہیں، جھوٹ فساد پیدا کر کے کسی کا حق جگہ چھین لیتے ہیں، کسی کے پیسے گڑپ، کسی کی کچھ چیزیں گڑپ، کسی کی چیزوں میں استعمال کر لیتے ہیں، امانت میں خیانت ہو جاتی۔ دیکھو ہمارے نبی دین ایک سبق دے رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز بتا رہے ہیں اور ہم لوگ ایک طرف جا رہے ہیں، الگ ہی وے ہے، دیوانی دھن میں ہے کہ ہم بتاتا رسول کچھ اور ہے راستہ اور امت چلتی کچھ اور ہے راستہ۔ آج وقت ہے، بھئی یہ کس لیے بولیں گے؟ آپ لوگ بولیں گے کہ آپ بھی کا صاحب رہے بھائی ہجرت کا بول گا تو یہ ساری چیزیں بولے تھا بیٹا کالیں دلے دے دی نکو، کوئی بات نہیں دے لو، مگر یاد رکھیں ہجرت کس وجہ سے ہوئی، ان کے دل میں کینہ کس لیے آیا، ان کے دل میں رسول کیوں سمجھ میں نہیں آئے؟ اپنے مطلب کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے،
اپنی حاجت کے لیے، اپنی بات منانے کے لیے، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے وہ سامنے کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے، نہیں دیکھے۔ وہ کون ہے جس پر قرآن اترتا ہے؟ نہیں دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ معراج پر ایک رات کی پل میں جا کر بھی آنے والا، یہ بھی نہیں دیکھا۔ کس لیے؟ ان دیوانوں تھے کیا؟ بڑے بڑے دانشور تھے، عقل مند تھے، علم نجوم رکھنے والے تھے۔ ارے یہودی اتنے بڑے زبردست تھے کہ رسول تشریف لانے سے پہلے پورا بایو ڈیٹا آپ رسول کا بول ڈالے۔ دیوانے تو نہیں تھے نا؟ رسول کون ہوگا؟ کیا نام ہوگا؟ محمد۔ کیا کس کا بیٹا ہوگا؟ عبداللہ کا۔ کس کے بطن سے پیدا ہوگا؟ آمینہ کے۔ یہودی پوری وہ تاریخ بول دیا۔ کب آئیں گے؟ 12 ربیع الاول کا آئے گا، وہ صبح کے صادق کے وقت میں آئے گا، ساری چیزیں بول دیں۔ ان کی عمر 63 سال ہوگی، ان کا پہلا خلیفہ صدیق اکبر بنے گا، دوم خلیفہ فاروق اعظم اس کا نام ہوگا، تیسرا خلیفہ عثمان غنی اس کا نام ہوگا۔ ان کی عمریں بھی 60 پر 3 سال ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 60 پر 3 سال، جس کی عمر بھی بتا دیا، جس کی پیدائش بھی بتا دی، ان کے 4 خلفاؤں کو بھی بتا دیا، ان کی عمر بھی بتا دی۔ اتنا علم رکھنے والا پھر بھی دشمن کیسے بن گیا؟ ان پڑھ تھا، جانتا نہیں تھا، الگ بات ہے کہ بھئی نہیں جانتا تھا، معلوم نہیں، ہو گئی حجت، ہو گئی بحث، ہو گئی۔ جانتے تھے، مانتے تھے، مگر کیا کرتے تھے؟ اپنی بات جو بھی نبی بولے امپورٹنٹ مجھے دینا، نبی جیسا بھی بتائیں فرسٹ پریفرنس مجھے دینا، نبی کیا بھی کریں دے، کیا بھی تقسیم کریں دے، فرسٹ مجھے دینا، سب سے اچھا میں کھانا، میں لگلے کھانا۔ یہ تھی خواہش۔ کیا چیز کی تھی؟ ابو عبداللہ ابن ابی تو تھا نہیں، تاریخ سنے گی نا، عبداللہ ابن ابی مکہ مدینے میں تھا۔ کیا تھا؟ کیا وجہ سے دشمن ہو گیا؟ کس وجہ سے وہ 1000 منافقوں کا سردار بن گیا؟ جس کے نماز جنازہ کو بھی اللہ منع کر دیا، نہیں اس کی جنازہ نہ کو پڑھاؤ۔ ارے بھائی کون تھا؟ پکا نمازی تھا، جنگوں میں پورے شامل تھا، صدقات بھی کرتا تھا، خیرات بھی دیتا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات آتے تھے اسے بھی بغور سنتا تھا۔ پھر بھی کیا کرتا تھا؟ ایک چیز نے اس کو منافق بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے پورے مدینے والے کے اوٹا بیچارے عبداللہ ابن ابی کو تھے، سردار مدینہ تھا۔ کیا تھا؟ پورے جنے تجھ ہمارا سردار بول ڈالے تھے، مان لیے تھے، سب ہو گیا تھا۔ اب اگریمنٹ ایک ہونا کا باقی تھا، اتنے میں سرکار تشریف لائے۔ کیا ہوئے؟ سرکار تشریف لائے۔ اب سرکار تشریف لائے تو کیا کرے؟ بڑی محبت دکھایا، ابا سب کے بعد میں اگر نبی خود میرے گھر میں آ جائے، نبی خود میرے سپورٹ میں آ جائے تو پھر مجھے قیامت تک بھی کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ ان بھی جانتا تھا نبی جس کی طرف ہو جاتے ہیں خدا بھی اس کی طرف ہو جاتا ہے، پھر مجھے کبھی دنیا والے ہرا نہیں سکتے، اسے بھی یقین تھا۔ اور اس نے کہا کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے، آج ہمارے گھر میں قیام پذیر فرمائیں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ سرکار بھی سرکار ہے، منجے گئی کو پوچھتا با میری اونٹنی کو پوچھ، حکمت تھی نا۔ سنے کہ نہیں واقعہ؟ سرکار کس کو اوپر ڈالا لے؟ اچھا کون سی ڈگری حاصل کری تھی اونٹنی؟ کون سے چھلے چھٹیاں نکالی تھی، تسبیح پڑھتی تھی؟ اب اونٹنی کو کیسا معلوم نبی کہاں رکنے والے ہیں؟ کبھی لاجک مس نہیں کرتے، کبھی سوچا نہیں ہے۔ اچھا ہما کو نہیں، کم سے کم بڑے بھائیوں کو تو سمجھ میں آنا تھا۔ تو حضور اونٹنی کی طرف اشارہ کرے گے، اونٹنی جہاں میری رکے گی میرا قیام۔ اچھا اب اونٹنی کو کیسا معلوم نبی کہاں رکنے والے ہیں؟ اونٹنی بھی علم غیب جانتی ہے، اونٹنی پر بھی کوئی وحی آ گئی معاذ اللہ، کیا چیز ہے؟ مگر وہ اونٹنی گئی جس کے خاطر 1000 سال پہلے گھر بنایا تھا، 2 منزلہ، پورے مدینے میں ایک ہی گھر تھا، پورے مدینے میں 2 منزلہ ایک ہی گھر تھا،
اور اس گھر کی 1000 سال سے رکھوالی ہوتی رہی اور اونٹنی گھومتی رہی، آخر میں جا کر اسی گھر کے پاس بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مقام، مگر اونٹنی کو نسبت، اونٹنی کو نسبت، تو نسبت بتا رہی ہے کہ جس سے نسبت لگتی ہے اسے وہ علم آ جاتا ہے کہ نسبت جس کی ہے اسے کہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اللہ یہ حکمت توفیق اسے بھی دے دیتا ہے۔ اب وہ نہیں دیکھتا کہ وہ جانور ہے یا پرندہ ہے، وہ انسان ہے، کون ہے، وہ صرف دیکھتا ہے تو نسبت ہے، وہ نسبت ہے مصطفیٰ۔ ورنہ تو اونٹ ہے، جانور ہے، اسے اتنی ہوش و عقل کہاں سے آ گئی؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرق فرشتوں میں عقل ہے، جانوروں میں نفس ہے۔ فرشتوں میں عقل ہے، جانوروں میں نفس ہے، اور انسان میں یہ دونوں ہیں۔ عقل سے کام لے گا فرشتہ بنے گا، نفس سے کام لے گا تو شیطان بنے گا، چاہے اسی سور جو لینا ہے جو بننا ہے۔ اب یہ جانور ہے اونٹ، مگر اونٹ بھی جانتا ہے، کیونکہ یہ 1000 سال سے بڑی محنت سے بڑی شان سے حفاظت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، مگر ان کی محبت بھی بڑی پیاری ہے۔ جب بات آئی نا تو صحابہ کی محبت کی تو قربان جائیں، ایسی بڑی نرالی شان ملتی ہے آپ کو، کیونکہ آج ہم مس کرتے ہیں، یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بارش کا موسم ہوا، کیا ہوا؟ بارش کا موسم ہوا۔ اب وہ 1000 سال کا گھر تھا نا، اب آج کل کے وہ ڈپلیکیٹ انجینئر تو نہیں تھے، کون سا کہ لنچم لے کو کیا کہ کر کو ویسا ڈپلیکیٹ بنانے، بڑا زبردست بنایا تھا۔ 2 انتس تھا نا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نچلے مکان میں رہتے تھے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کے۔ اس میں بھی کیا حکمت ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا کبھی موقع آئے تو۔ اب ایسا باغ ایک بات کو حکمت بتا لیتا گیا تھا تو میں صبح تک بیٹھ کو دے، پھر سماجی بیان کو آئی نہیں کر لو، پھر بڑے صاحب مجھے بول دے، اتنا بھی انگار لگانا نہیں 21 دن۔ تو حضرت ایک دن بارش ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی تو چھت ٹپکنے لگا۔ کیا ہوا؟ اب چھت ٹپکنے لگا، دیکھا سرکار نیچے آرام فرما ہے، یہ چھت ٹپک رہی ہے، پانی زیادہ ہو جائے گا اور پانی جا کر میرے نبی پر گرے گا۔ کیا کرے گا؟ دیکھو محبت کیسی ہے۔ تو آپ نے اس پڑتے ہوئے پانی کو روکنے کی کوشش پوری رات مسلسل کرتے رہے، اپنے کرتے کو نکالا، بھگویا، پانی کو روکا، ہر چیز نکالتے گئے پانی کو، یہاں کے آپ کے لنگے بدن بیٹھ گئے، اور پوری رات پانی کو روکتے رہے کہ بھائی پانی کہیں بھی جا کر میرے مصطفیٰ پر نہ گرے۔ یہ ہے محبت۔ ٹھنڈ تھی، سردی تھی، طبیعت بگڑ گئی، صبح میں میرے رسول فرماتے ہیں اے ایوب ادھر آؤ، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے کہ تمہاری رات کی حرکت کیا ہے۔ سرکار نیچے ہیں، صحابی اوپر ہیں، پانی گرنے سے روک رہے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، رسول اللہ بھی، تو ان کو انعام دیا ہے، بڑا پیارا انعام۔ مگر آج ہم لوگوں کو انعام لینا تو بہت بڑی چیز ہے، کم سے کم اس قابل تو بنے ایمان کا، کیونکہ ایمان کا معنی کیا ہے؟ لنک محبت سے۔ ایمان کس سے ہے؟ بولو مجھے معلوم نہیں، ایمان کا لنک کسے ہے؟ بولو محبت سے۔ کسے ہے؟ محبت کا لنک کسے ہے؟ ادب سے۔ کسے ہے؟ ادب سے ہے۔ اور ادب کا لنک کس سے ہے؟ صحبت سے۔ کسے ہے؟ صحبت سے۔ یعنی پھر پیچھے گاؤ تو پہلے صحبت، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ اٹھو، اس کا حال چال سب جانو، پھر اس سے محبت کرو، ادب کرو، اس کی شان و عظمت، اس کے علموں پر، اس کے راز پر، اس کے سارے چیزوں پر دیکھو، ادب کرتے جاؤ۔ جب تمہارے اندر معلوم ہو جائے گا، ادب آ جائے گا، تو پھر اس کے بعد جا کر پیدا ہوگی محبت۔ کیا ہوگی؟ محبت۔ جب محبت پیدا ہو گئی اور محبت جب پیک سٹیج پر پہنچتی ہے تو پھر وہاں سے پیدا ہوتی ہے ایمان۔ کیا ہوتا ہے؟
اچھا یہ 3 مرحلے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں تینوں میں سے ہر ایک میں شک ہے، شبہ ہے، گمان ہے، وہم ہے، رکاوٹیں ہیں، مگر ایمان میں اگر شک ہے تو وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ ہے کہتے کت ہوگا گیا ان تم لوگ کو ہے، کیونکہ ایمان یقین کامل کا نام ہے، شک کا نام نہیں ہے۔ اس میں اب شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، پکے یقین کے ساتھ میرے رسول ہیں۔ جمڑو والے دیکھے نہیں ہیں، دیکھے نہیں، گوسپیرا صاحب کو دیکھے نہیں، بڑے گوسپیرا صاحب کو نہیں کیا، مگر یقین ہے۔ وہ آج کل فوٹوਆਂ ہیں دیکھتی ہیں تو یقین ہے، مگر نبی کو بھی نہیں دیکھا، یقین ہے کہ نہیں؟ علی کو دیکھا، کربلا کو دیکھے، فرشتوں کو کم سے کم جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، کرامین کاتبین کہتے ہیں، دیکھے۔ اچھا کم سے کم چلو آسمان تو دیکھے ہوں گے، نہیں دیکھے کہ نہیں؟ آسمان دیکھے کہ نہیں؟ کون سا کلر کا ہے؟ بلو، نیلا کلر۔ مگر آپ لوگوں کو معلوم ہے سے ایک راز کیا ہے معلوم؟ آسمان جو دکھتا ہے نا وہ ہے ہی نہیں۔ آسمان جو دکھتا ہے نا ہمارا، رات میں کالا ہو جاتا، صبح میں بلو ہو جاتا، ہے ہی نہیں آسمان۔ کیا ہے؟ آپ بولیں گے کیا دیوانے سائنس بولی تو مان لیتے ہیں، صاحب بولا تو مانتے نہیں۔ تعجب کی بات ہے بھائی، جو آسمان دکھ رہا نا ہے۔ ابھی ایک چاند کو گئے، چندریان 3، اب بولا تو پھر مجھے کہتے کر لے تو بھی کیا ہے، لو چاند کہاں ہے؟ کون سے آسمان پر ہے؟ کتنی دوری پر ہے؟ انہوں بولتے رہتے، ہمیں سن کو منڈے ہلاتے رہتے، کبھی ہمیں قرآن پڑھے رہتے، کبھی سورہ یاسین پڑھے رہتے، اللہ سورہ نجم پڑھے رہتے، جو ستاروں کے بارے، سورہ برج پڑھے رہتے ہیں، جو برجوں کے پورے بارے میں بولا ہے۔ فرصت نہیں ہے ہمارے پاس، ٹی وی دیکھنے میں، فون میں دیکھنے میں، نیوز میں ہم گیا کرتے، وہ فوٹو بھیجا کرتے، ایسا عجیب بات ہے بھائی۔ جو قرآن میں ہے اس سے بڑھ کو تمہیں کہاں بھی جاؤ دنیا میں، میرا ایمان ہے الحمدللہ کہ قرآن سے کوئی کتاب بڑی ہے ہی نہیں۔ قرآن سے بڑا سائنس ہے نہیں؟ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، شاید ہوگا، سائنس بڑا ہوگا، پاورفل ہے سائنس، نہیں کیا؟ آپ بولیں گے کیا صاحب دیوانے بہکے نہیں، پہلے قرآن کو سمجھو تو پھر بعد میں صاحب قرآن سمجھ میں آئے گا۔ قرآن سمجھے کہ نہیں، صاحب قرآن کو کہاں سے سمجھیں گے؟ اب چپ کے ڈپلیکیٹ مریداں کے نام، ہمیں بھی ڈپلیکیٹ امتیں بن گئے۔ ہاں ابھی میلاد آیا، ریلی میں جانا نہیں گئے تو صاحبہ کیا سمجھتے کہ انہوں کیا یہ مجبوری نہیں، محبت سے آؤ، جب اچھا مزہ آئے گا۔ مجبوری سے کیا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، کہ تو ثواب نہیں ملتا نا۔ اب قاری چیزیں، اتنی چیزوں میں ہم لوگ اتنا غور کرتے، کبھی قرآن پڑھے رہتے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سارے چیزوں کا ذکر کیا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہکشاں کہتے ہیں۔ سورہ حدید اٹھا کر دیکھو، کہکشاں۔ اب ہمیں بولے تو مانتے نہیں، سائنس بولی گلیکسی ہے، مان لیے، ہاں گلیکسی ہے کہتے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا رب المشرقین و رب المغربین، تو یہاں دو مشرقہ کہاں سے آ گئے، دو مغربہ کہاں سے آ گئے؟ کبھی سوچے غور کرے، کیونکہ ہر چیز پر غور اور تفکر کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ کیا ہے نا اندھے درباروں کے، ان بولے تو مان لیے چلے گئے۔ غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کا علم رکھا، ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ اب جب قرآن میں ساری چیزوں کا علم ہے تو صاحب قرآن میں کیا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھایا۔ دنیا پوری مان گئی، ہر جماعت مانتی ہے، آدم سب جانتا ہے۔ جو آدم کا بھی نبی ہے، ہمارا نبی، جس کے صدقے میں آدم بنے۔ بھئی صدقہ لینے والا اتنا جانتا ہے تو دینے والا، اللہ تعالیٰ نے شان ہے اس کی، چھوٹی چیزوں کو بتاتا ہے، بڑی چیزوں کو سمجھاتا ہے۔
کیونکہ جب چھوٹی چیزیں، ہمارا دماغ بھی چھوٹا ہے نا، اس لیے چھوٹی چیزوں سے مثال دیتا ہے، اب بعد میں بڑی چیز سمجھ جانا کیسا ہے کیا نہیں۔ تو اب میں بتانا مقصد ایمان، ساری چیز جو میرے بیان کا عنوان کا مقصد یہی ہے، ایمان، کہ ایمان مضبوط کرو۔ اب بولیں گے کیوں ایمان مضبوط کرنا، کیا ہوگا اس سے؟ ایمان مضبوط آج ہمارا نہیں ہے، یہ اوپن چیلنج ہے میرا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں۔ اب بولیں گے صاحب ہمیں مرید ہو سکتے ہیں، الحمدللہ، ایمان مضبوط نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان اگر ہے تو ہمارے پاس کسی دوسرے کے لیے جگہ ہے۔ اب دیکھو میرا ایک ماننا، میرا جسم ہے، میرے جسم میں ایک روح ہے۔ اب جو بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ جنات گھس گئے ہیں، حلول کر جانا، یعنی اندر گھس جاتے ہیں۔ دو طبقات ہیں، ایک جنہیں بولتے ہیں کہ گھس جاتا ہو سکتا، دوسرے ایک طبقات بولتے ہیں نہیں، گھسنے کو چانسز نہیں، حیثیت جگہ ایک پنجرا، جتنی اس کی روح کی جو شیپ ہے اتنی جگہ باقی ہے۔ اب وہ گھس گیا، پورا کنٹرول کر لیتا، کرتا کہ نہیں؟ اسے کتنا بھی مارو مار لگتا نہیں، اب چیخا مارتے رہتے ہیں، دیکھیں کہ نا آنگا میں سنو، گجرات سے مقابلے میں ذرا کمی سے ہیں، بڑے پیارے ہیں، مگر ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھے نہیں، قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن وہ ہے تم پر جو نازل کیا گیا، اے لوگوں تمہارے نبی کے ذریعے تم کو تک پہنچایا، اس میں شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اور یہ ظالموں کے لیے نقصان ہے۔ اور ہم لوگوں کا جا کو پوچھی شفا، آنکھ میں ہاتھ میں، بھائی ذرا بول لو، ہمارے بیپار چلتا نہیں ہے، گئی بھینس پانی میں، کمزور ہے نا ایمان، نہیں بولیں گے مضبوط ہے؟ میں کہوں گا چیلنج ہے میرا، ایمان کمزور ہے۔ اب بہت سے لوگ کسی کے آنکھ میں پنجے آ جاتے ہیں، اب میں بولے تو بھی بہت سے لوگ، اب بولے نا میری باتیں ذرا کڑوی رہتی ہیں، بولے تو دوسرے ٹائم بلاتے رہے، یہ بھی دیکھے کو بلانا نہ کو، ہمیں گالیاں کھانا نہ کو۔ ایک بار میں پورما میلا کو بیان کو گیا تھا، وہ سیتا راما پورم بول کے ایک باجک ہے، اب بلائے مجھے، محرم کا مہینہ تھا، اب میں بیان کرتا تھا تو وہاں پہ پنجے لے کو ان انگار میں کودتے تھے، اب میں بیان کرنا نہیں، وہ انگار کو دیکھنا، اب لوگوں نے ایک ماحول ایسا بنا دیے۔ اب بیچارہ جو دعوت دیا ہمیں پہلے بولا صاحب پنجیاں کے خلاف ایک بات بھی بولنا نہیں، پنجیاں کے خلاف ہی بولنا نہیں تمہیں کہا۔ میں بولا بھائی میں بسکٹاں کھانے والا بھی نہیں، چمچہ گیری کرنے کی عادت بھی نہیں ہے، جو ہے وہ ہے۔ اب میں الحمدللہ جو بیان کرے، اب بیچارے پنجیاں کو سب چھوڑ ڈالے، بیان میں آگے بیٹھ گئے، پورا بیان سنے تو انہوں للے کو مرے، ایک جنے کہتے نہیں پنجے کرنا نہیں صاحب بولے گا تو۔ اب میری غلطی ہے کیا بھائی؟ کیونکہ تمہارا مذاق تم بنا لیتے ہو، مگر میرے دادا ہیں تو کس کے خاندان پر، میرے خاندان پر آنچ لاتے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ہے۔ میں کربلا میں تھا نہیں، مگر ان کا نام جاتا ہے تو کیسے برداشت کریں؟ اب آپ لوگ مجھ سے جا کر پوچھتے صاحب دلہا دلہا بولو صاحب، مذاق ہے۔ اب لوگوں کا اندر ایک آتا ہے، اب لال بادشاہ آتا، پیلا بادشاہ آتا، اجلا بادشاہ آتا، دودھ بادشاہ آتا۔ اب پھر کسی کے بارے میں برا نہیں بول رہا ہوں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انسان بڑا ہے یا جنات بڑے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ میں آپ کو پھر میں اپنے ایکس میں آیا تو پھر مجبور دکھانا پڑے گا۔ کیا ہے ہم لوگ، جنات بڑا ہے انسان بڑا ہے؟ تمہیں کیا سمجھتے ہیں؟ کون بڑا ہے؟ منہ سے نہ کو، دل سے بولو۔ کون بڑا ہے؟ گوشت پیر میں سامنے کا ذرا، کون بڑا ہے؟ ہاں بھائی چندہ بوجھا میں کیا تو بھائی، کون بڑا ہے؟ کون بڑا بھائی بولو، لاسٹ بیان ہے، اچھا سنو آج، پھر کو بعد میں تمہیں کوشش جنات سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کون بڑا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین خلقت کی، انسان سے بڑا کوئی نہیں ہے،
اشرف المخلوق ہے، انسان افضل ہے سب چیزوں سے، جتنی بھی پیدا ہوئی ہیں وہ جنات بھی ہیں، ساری چیزوں سے اللہ نے افضل بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ افضل اس لیے ہے کہ اسی انسان میں ہمارا تمہارا نبی آنا ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی عبادت نہیں ہے، ہمارے کوئی تسبیح یہ نہیں ہے۔ ہم بڑے کس لیے بنے؟ کیونکہ ہمارے درمیان ہمارا نبی آنے والا ہے، اس لیے ہم کو پہلے بڑا بنا ڈالا۔ انسان تو بڑا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اب بڑے ہونے کا اور ایک پروف دیا، آدم کو بیچ میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ ہمیں بولے سے سجدہ کرو گے تو فرشتوں کو کون بولے؟ اللہ کیا بولے؟ اے آدم کو سجدہ کر۔ فرشتے کیا بولے؟ نہیں کرتے اللہ، ہمیں تجیج کرتے بولے۔ کرے کہ نہیں؟ کیوں؟ کس لیے کرایا گیا؟ بڑے بڑے مفتیان سے پوچھو، بولتی تعظیماً سجدہ کرایا گیا۔ کس لیے؟ اچھا آدم آیا جب بھی، اب بھی چاہیا، تعظیم کس بات کی بھائی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ خلیفہ ہے، اللہ کا یہ نبی ہے، اس لیے تعظیم کرو۔ فرشتوں کو بھی جھکا دیا، حضرت اکڑ گئے، اکھاڑ دیا۔ مگر افضل ہے کہ نہیں انسان؟ اب ہمیں جناتا کس سے ڈرتی؟ سایہ، وہ کالی چھونی، ہر چیز سے ہم ڈر جاتے ہیں۔ ڈرتے کہ نہیں؟ ارے ذرا بولو با، میں مردوانے سے زیادہ بھائیواں ڈرتی۔ اب سوچتے ہوں گے بدی کا صاحب کئی کچھ جناتا کے بارے میں بولے، ہمیں گھران کو جانا نہ کو، ڈرنا کو، کس کے گھر میں بھی آتے نہیں۔ ہاں دیکھو، جناتا آنے کے لیے ایک وجہ ہے، جگہ خالی ہونا۔ کیا ہونا؟ تمہیں گھر میں ہی تو کئی کو آتی ہو نا، آتے ہیں، آتے انہوں نہیں ہیں، ان سے بھی بڑے گرو ہیں ہم لوگ۔ جناتا بھی ہم کو دیکھ کو ڈر جاتے ہیں، ارے میں تو ایک طرف ہی، انہیں تو دو طرف سے بھی ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دیتی، خود کو بھی دھوکہ دے لے رہے، اب میرا کیا کام ہے یہاں؟ تو بھائی حضور دوستو، میرا بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایمان کتنا کمزور ہو گئے۔ ایمان کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ سوائے خدا سے کسی اور سے نہیں ڈرتا، یہ ایمان کی پکی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سامنے کون بادشاہ ہے، کتنے بڑی فوج والا ہے، ایک صحابی کے قدم کیوں نہیں ڈگمگائے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے وہ توپ ہے، تو رمحہ ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا، لشکر والا ہوگا، مال و ملک دولت والا ہوگا، مگر ایمان والا، جس کے پاس ایمان ہے اس سے بڑی کوئی دولت، اس سے بڑی کوئی طاقت ہے نہیں۔ اس کا مطلب ہم ڈرتے ہیں تو ہمارا ایمان کہیں ویک ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، باطل سے جب ہی تمہیں ڈر لگے گا، جھوٹے کو تم جھوٹا تبھی نہیں کہو گے جب تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ آج 100%، 99 تو چلا گیا زمانہ، 100% جھوٹ کو جھوٹ بولنے کی بھی ہمارے اندر مجال نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ کیا سمجھتے کہ ہمارا دکان کام بند ہو جاتا کہ؟ مگر اللہ ناراض ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو فکر نہیں ہے۔ رسول اللہ کیا ناراض ہوتی؟ یہ فکر نہیں ہے۔ گلی کا لیڈر، کوئی مولانا، کوئی صاحب، کوئی تو کوئی ترم، ان ناراض ہوتا، فکر ہے، اللہ ناراض ہوتا؟ یہ ساری چیزیں ایمان ہیں، ایمان کی کمزوریاں ہیں ہماری۔ ہم جنات سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ہم اس کے بھی سردار ہیں، اس کے بھی گرو ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہم کو اس سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اور آپ کو حقیقت کا ایک پتہ دوں گا میں انشاءاللہ، انسان سے 70 گنا زیادہ شیطان جنات ڈرتے ہیں، 70 گنا زیادہ۔ کتنے؟ جنات ڈرتے ہیں انسان سے۔ جب دیکھتے ہیں انسان کے پاس کوئی جنات ڈائریکٹ آج تک کبھی وار کیا ہے نہ انشاءاللہ کرے گا، کر ہی نہیں سکتا ڈائریکٹ وار، مگر کب وار کرتا ہے؟ جب ہم ناپاک ہوتے ہیں، جب ہم اس کے راستے پر غلط طریقے سے جاتے ہیں، یا ہماری کچھ حرکتیں غلط ہوتی ہیں، جب ہمارا کردار غلط ہو جاتا ہے تب وہ وار کرتا ہے۔ سمجھتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ جنات آئے، اگر صبح آ گئے تو پھر الگ چیز ہو جاتی۔ اچھا، میں آج تک ایک لاجک سمجھ میں نہیں آئی، ہمارے آپ سب کو بھی ایک سوال پوچھتا ہوں میں، کیا سمجھو ماں بولو نہیں، آپ لوگوں کو ماں بہنوں سے بھی، بھائیوں سے، سب سے بھی گزارش، ادبن برا نہ کو سمجھو،
میرا ایک سوال ہے، کیا محمد عثمان بھائی ذرا جواب دو مجھے بھی، جناتا نہیں سو جگہ مجھے دکھاؤ. ہے بولو بولو، ہے نہیں ہے؟ کیا رہے ہوئے سناٹا چاہے کون تو آگے ہے جناتوں کی جگہ نہیں ہے؟ اچھا ہمیں کبھی بیت الخلاء جاتے ہیں دعائیں یاد کرے ہیں لو، اچھی بات ہے. کیا بولتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا بولے؟ میں مردود جناتاں سے اللہ کی. ارے جناتاں کہاں سے آگے میں لٹنا میں ہے؟ تو سرکار بولی اس کا مطلب ہے حتیم، اس لیے دعا پڑھ کو جاؤ اللہ کی پناہ میں. اب ایسا کوئی گھر ہی سے نہیں ہے لیٹنا نہیں سو ہے. گورنمنٹ بول بول کو دے دے کو بناتی ہے، بناؤ دلی ہے کہ نہیں؟ تو مطلب کیا ہے وہ سمجھ جانے کے لیے. اچھا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا میں کون تھے؟ اب وہ سائنس کی بات نہ کو کرو، سائنس بولتی ڈائنوسرس تھا، ان تھا، ان تھا، آدھی مانوگل تھی. وہ ہم کو سے مانوگل بھی نہیں. کون تھے؟ جنات. کون بسرا کرتے تھے؟ لاتعداد جنات تھے. جب اللہ کا حکم ملا کہ میرے آدم کو بھیجنا ہے زمین خالی کراؤ، فرشتے آگ و دبا دب مارنے لگے. انہوں ڈر کو چھپنے جو لگے نا پہاڑوں میں، غاروں میں، چوٹیوں میں، ادھر ادھر جنگلوں بیابانوں میں جو بچے کچے ہیں انہوں مگر پوری زمین کو پھیلے تھے ہمارے سے پہلے. اب انہوں کا آگے بول دی کہیں کی پائی نا جنات ہمارے گھر میں. ارے تمہیں ان کے گھر کو ہے تھی با پہلے سے انہوں ہے. اللہ کا قرآن بھی بولا ہے تلاوت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے طریقہ اپناؤ. نہیں ہمیں آنگاں میں آتے سے بابا کہنے کے جاتی پوچھتی ہمارے گھر میں کون سے جنات ہیں؟ لال بادشاہ. اچھا اب پھر اسے نام دیتے غریب نواز کا مرید کہتے ہیں. اللہ بہتر جانے، میں تو ملا نہیں کبھی، انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی تو بات کریں گے. عجیب ہے نا طریقہ. اب کیا بڑے بڑے بزرگوں کے جو جناتاں مریداں غلاماں بنے ہیں تھے، عاشقاں بنے، بے شک میں مانتا ہوں اس بات کو کہ جناتاں بھی ان کے کردار دیکھو مریداں بنے تھے. تو لوگوں کو جا کو ایسا کرو ویسا کرو کون بھی بھیجتے رہنے والے. جس نے ساری زندگی اللہ اس کے رسول کا راستہ دکھانے کے لیے گزاری اور ان کا نام لے کو انہوں یہ رنگ رنگیلے کاما کرتی تو آواز انہیں مان لیتی ہم لوگ. کسی کو گوشت پاکو چانگ میں آ جاتے تم لگا کو میں پوترا رے بھائی آؤ تو بھی آتے نہیں. آنگ میں رکھو با گھر کو آؤ آئے. میں کبھی دیکھا نہیں، مذاق ہے نا یہ. حسن آتی حسین میں بھی ان کا چھوڑنا بھائی میرے آنگ میں نکو لو، میں موٹا ہوں جگہ نہیں ہے، گھر کو آؤ بریانی دعوت دے دو. آتے کیا مذاق بنا رہے ہیں؟ کیوں بزرگوں کا نام سے کھلواڑ کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایمان کمزور ہے. ہمارا یقین کس پہ ہوتا؟ ارے اسے چھیڑنا کرے انہوں آنگ میں آتے سنو کیا تو بدوا دے ہوتا کہ نہیں. اور بدوا دینا عورتوں کی صفت ہے مردوں کی نہیں ہے. بدوا دینا عورتوں کی صفت ہے مردوں کی نہیں ہے. جلدی دھون لگا کو ماں بہن گالیں دیتے بچوں کو. اکثر مائیں اپنی اولاد کو بدوا دیتے تو دھون لگ ہو جاتا تو ناشتہ ہو جاتا تو ایسا ہو جھاڑ لے. اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں کیونکہ کب کس گھڑی کون سے دعا کرنے والے فرشتے آمین بول دیں. اللہ نہ کرے کسی پر مصیبت تنگدستی نہ آئے. ہمیشہ دعائیں دیا کرو، زبان اچھی رکھو، محبت کی سلیقہ طریقہ رکھو کیونکہ اسلام نے ہم کو یہی سکھایا ہے. پہلے اسلام کو پڑھو سمجھو. آج ہمارا دین ہمارا اسلام ہم کچھ معلوم نہیں ہے. اب ہمیں محفل میلاد میں آئے. میلاد کا تو کیا ایک جنا بولتا حرام، ایک جنا بولتا شرک، ایک جنا تعریف کر با شرک کی کیا ہے معلوم نہیں. ہمیں نبی پیدا ہوئے گا تو شرک ہوا، نہیں پیدا ہوئے گا تو یہ شرک ہوا. ہم پیدا ہوئے بول کو جنم دن مناتے ہیں تو یہ اس لیے کہ ڈیوائڈ کرتے ہیں کیونکہ جو اللہ ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے. سمجھتا نہیں دیوانہ. شرک ہو گیا. اللہ کے برابر کیسا ہوا بھائی؟ اللہ پیدا ہوا تمہیں مانتے ہیں اس کا مطلب سب سے ظاہر سی بات ہے کیونکہ لوگ کچھ ہم لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے. ہم لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، ہم لوگوں کو مذاق مستی میں بول دیا جاتا ہے.
کیونکہ اپنے مطلب کے لیے کبھی جینا نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ جیو زندگی 4 دن کی مگر چاروں کے کام آنے کی، جیو زندگی 4 دن کی مگر چاروں کے کام آنے کی۔ خود کے لیے تو جانور بھی جیا کرتے ہیں، انسان وہ ہے کہ جو چاروں کے لیے جیتا ہے۔ ہم انسان ہیں نا، چاروں کے لیے جئیں گے، ہمارے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا ایسا جئیں گے، ہماری زبان سے نہیں، ہمارے ہاتھ سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تک تم کامل مومن نہیں بنو گے جب تک کہ تمہارے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ فلانا ایسا کرا کتے، یہ کتے کی بیماری سے نہیں، کتے از ورسٹ ورلڈ، سب سے بری بیماری ہے کتے، کرا کتے، ہاں ان ایسا اٹھایا کتے خزانہ، ان بلڈنگ ڈالیا کتے، ان سے مار ڈالا کتے۔ کتے کا تو شک ہے، اور شک میں ہمیں باتیں کرتے رہتی پوری۔ شکوں سے باتیں پھیلایا مت کرو، کیونکہ وہ شک میں اگر خدا نہ خواستہ وہ نہیں ہے تو وہ چیز پھر لوٹ کر ہم کو ہی آنا، پلٹ کو ریورس آتی، بھومی گنڈرا گندی، پھر کو ہاتھ آنا۔ تو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتوں سے، مشقتوں سے، ہر طرح سے قربانیاں صحابہ کرام کے دے کر دین ہم تک پہنچنے کے لیے جو کارنامے کیے ہیں ان کی قدر کرو۔ اب مکے والے ہجرت کرا ڈالے، مکہ چھڑا ڈالے، اتنا معلوم ہو کیا آواز سے چھڑائے؟ کیونکہ ان کی منمانی نہیں چلتی تھی۔ آج ہم بھی اپنی منمانی منانے کے لیے کتنے گر جاتے ہیں، کہیں ان کا طریقہ ہم لوگ اپناتے تو نہیں ہے نا۔ ہم اپنانا ہے، ہمارا رول ماڈل ہمارا نبی ہے، جو سکھایا ہے اس سے بہترین کوئی سکھانے والا کوئی دنیا میں ٹیچر ہی نہیں ہے، قرآن سے بڑی کوئی کتاب۔ پھر ہم لوگ کے پاس سب کچھ ہے۔ اب میں کل بھی بولا تھا، ناز کرو ہم اپنے قسمتوں پر، کیونکہ امت مصطفیٰ ہے کہ نہیں، اور بھی ناز کرو ہم غلام غوث اعظم بھی ہیں، ہے کہ نہیں۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم لوگ دھکے کھا رہے ہیں، اور جس کے باوجود بھی ہمارے گھروں میں برکت، ہمارے گھروں میں حرکت نہیں ہے، ہمارے کاروباروں میں برکت نہیں ہے۔ کبھی پوچھو، قرآن سے بھی پوچھو، کبھی پڑھو۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن سے کوئی سوال ہی نہیں کرتے، کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں، معلوم ہی نہیں ہے۔ ارے ہر دن ایک عادت بناؤ نا، صبح میں 1 ورق پڑھو بس، زیادہ نہ کو۔ کتنا؟ نہیں پڑھ سکتے، اتنی بھی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں 1 ورق پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، سمجھ میں آئے گا قرآن کیا بولتا ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ جب قرآن سمجھ میں آ گیا پڑھنا تو صاحب قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں۔ رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول سے محبت کرنا ہے۔ اور ہم محبت کا دعویٰ نہیں، پکا یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا ایمان نہ جناتوں پر ہے نہ شیاطین پر ہے، کیونکہ یہ لوگ کچھ بھی ہمارا بگاڑنے والے نہیں۔ اگر اتنا ہی ڈر ہے تو ڈیلی ایک عادت بنا ڈالو، ایک آدھا گھنٹہ اللہ کے نام کو نکالو، 360 پر 4 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس دونوں کو ملا کر پڑھ ڈالو، دیکھتی کون جناتیں آتی کی نہیں۔ اگر تمہیں جناتوں کو دیکھنے کا شوق ہے نہیں، چپکے جھوٹیاں تو بولتی ہیں، وہ بھی ہے، آزما لو، پڑھو۔ ہر چیز ہے قرآن میں، کیا نہیں ہے۔ اگر بیماری ہے پڑھو، 7 سلام جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو سکھائے ہیں، سلام قول من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی المرسلین، سلام علی آل الیاسین، سلام علی الذین اصطفیٰ۔ پڑھو، بچوں پہ دم کرو، تمہیں بھی دم کر لو۔ کیا نہیں ہے بھائی قرآن میں؟ ہمارے اسلام کے اندر سے جو نہیں ہے، آؤٹ آف کوشچن کیا ہے؟ ہم کو دوسروں کی کیا ضرورت پڑی جو تمہارے پاس دین میں نہیں ہے؟ اچھا دوسروں کی ضرورت پڑی، بات مجھے اچھی ہے، کیا آئی ٹائم تم لوگ کو زیادہ ہو گیا کہ سب جنے سائلنٹ ہو گئے، اور 12 بجتی ہیں، 12ویں والے ہیں۔ ڈائلاگ بولے تو اچھا مزہ آتا، نہیں صحیح بولے تو کوئی بھی سنتا نہیں۔ 12ویں والے کا ٹائم ہوا تھا، گچو ہو جاتے، اچھی بات ہے۔ ایسے بھی مجھے بسکٹ ہم ڈالنا بھی، پمپ مارنا نہیں آتا۔ آج کل ہمارے پاس بہت ایک بری بیماری پھیل گئی ہے، پمپ مارنا۔ سامنے والے کو جتنا چڑھاؤ گے اتنا تمہارا وفادار سمجھا جائے گا، جتنا تمہیں اسے بسکٹاں ڈالو گے کتا سمجھ کر اتنا اچھا سمجھتا رہتا ہے۔
تعجب کی بات ہے. آج ہمیں کس حالت میں کہاں گر رہے ہیں ہم کو معلوم نہیں, اور ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے لوگوں, وہ شخص جو تمہارے اندر جو خوبی نہیں ہے اس کی تعریف کر رہا ہے تو گویا وہ تمہیں گالی دے رہا ہے, وہ تمہاری توہین کر رہا ہے. اور یہ آج بندہ کیا کرتا ہے, رے نہیں میرے اندر وہ تو بولا تو کہاں یہ ہوتا کہ نہیں, سو چیز کو ابھی خوش واہ رے بھائی تیرے چال لگا رہی سے بسکٹ دیتا, دعوت دیتا. جو چیز کے خوبی کا مالک ہی نہیں ہے وہیں, جو میرے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں, وہ چیز جھوٹی ہے معلوم ہے, دل کو تمہارا دل گوارا دیتا ہے اور ہم لوگ خوش ہوتے ہیں. تو اس سے بدترین انسان دنیا میں اور کوئی ہے کہ نہیں. آج 99% یہی چیز ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, حاتم بادشاہ بہت بڑا گزریا, ایک تو مجھے مثال دیا نہیں تو بیان کرے نہ دے چھتا نہیں ہوا, مثال دے کو چکنا ہے عادت میری. حاتم بادشاہ تھا, کیا محمد محمد حاتم بادشاہ دیکھ سنی کب تو بھی, ہاں سنے ہیں, دیکھیں نہیں دیکھیں, چلو میں دکھا دوں. اور حاتم بادشاہ کے 7 دروازے تھے. کتنے؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ اچھا پورا پکا دیکھ کو اعنات ہے تمہیں, کوسے کو میں ہے کہ ذرا بولو میں بھی جاتا ہوں. معلوم نہیں جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ ہمارے کیا کہ دمنندر صاحب جا گئے نا تھے 8 کہتے ہیں. جہنم کے 7, میں بھی دیکھا نہیں. حاتم کے پڑتے میں سنیا 7 دروازے کتنے. اور حاتم جو ہے نا اشرفیاں, جو سونے چاندی کے جو بلے تھے وہ زمانے میں, ان کے جو وقت کے جو پیسے تھے, 2 مٹھیاں سے اٹھا کو خیرات کرتا. کیا کرتا؟ کاش ہمیں بھی وہ زمانے میں ہوتے, کم سے کم 10 تولے تو ڈال لے گاتے نہیں, کم سے کم بھائی ہمارے بچی کو تو کام آتے ہیں. جہیز آج کل کٹنم کا بڑا پیارا زمانہ ہے, اسلام کے پکے پابندہ ہیں, کٹنم لیکن تو شادی چھوٹی نہیں کیا. تو بادشاہ کے حاتم تے کیا کرتا تھا, 7 دروازے رکھا, یہ دروازے میں سے بارتا جب ختم ہو جاتا دوسرے دروازے میں کیا تھا, یہ دروازے میں منگوانگ بڑی پہلی عجیب عادت ہے, منگوانگ کسے ہریس, یہ دروازے میں پھر وہ دوسرے دروازے کا پھر وہ دہمان پھیلا دے اللہ کے نام پہ, پھر ہاتھی اٹھا کو دیتا پھر ختم ہو جاتا تو پھر تیسرے دروازے میں جاتا, پھر تیسرے دروازے میں پھر وہ منگواں آتے. مانگنے والے کے تو فقیر الگ ہے, مانگنے والا بھکاری الگ ہے. ہم کو ڈفرینس معلوم نہیں, آج تک ترجمہ معلوم نہیں. در مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتے, در مانگنے والے کو بھکاری کہتے ہیں, ایک ہی در پہ بیٹھنے والے کو فقیر کہتے ہیں. یاد رکھو, یہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے, نہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا, کبھی کبھی مس ہو جاتی پھیلا. تو حاتم پھر چوتھے دروازے پہ جاتا, مانگنے والے چوتھے دروازے پہ بھی جاتے اللہ کے نام پہ, پیٹ بھر کچھ مرتا نہیں کہا, ہیریس کو بھی حدو پدو کھانا کہاں تک. اب وہ دینے کے بعد پھر 5ویں دروازے پہ گئے تو 5ویں دروازے پہ بھی گئے, یعنی 7 دروازے میں بھی بڑے بڑے وہ کیا وہ شینا بیشنا, وہ ATS میں ہوتے ہیں ہمارے ماموں نے, وہ بڑے بڑے بگنے میں اڑاتے ہیں, ویسے اس میں بھر کو دیتا. واہ اتنا سخی, اتنا بڑا امیر, سونے چاندی خیرات کرا تو بھی کبھی گھٹا نہیں. ایک دروازے والا دوسرے دروازے پہ, دوسرے دروازے والا پھر تیسرے دروازے پہ, تیسرے دروازے پہ آنے والا چوتھے دروازے پہ, چوتھے دروازے پہ آنے والا 5ویں دروازے پہ, 5ویں دروازے پہ آنے والا 6ٹھے دروازے پہ, 6ویں دروازے میں آنے والا 7ویں دروازے پہ بھی آیا. 7 دروازے تک آنا پڑا کہ نہیں, پیٹ بھرا نہیں, مگر قربان جائیں آمینہ کے لال پر, کیونکہ سوال کس کے اوپر, میرے نبی پر اٹھا کہ تمہارے نبی نے کیا دیا. حاتم ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جس کے 7 دروازے تھے, ہر دروازے پر سونا چاندی خیرات کرتا تھا, اشرفیاں لٹاتا تھا, تو دوسرے دروازے پر وہی بھکاری پھر لوٹ کر آتا تو اسے دھتکارتا نہیں تھا, تو پھر وہ دوسرے سے تیسرے پر آتا تو بھی دھتکارتا نہیں تھا, 7 چیزوں دروازوں پر آتا تو 7 دفعہ بھی اس کو دیتا. تو میں عاشقوں نے کہا ارے دیوانے, وہ حاتم ایک دنیاوی معمولی بادشاہ ہے جو 7 بار دیا, 7
دروازے میں دیا، جس کو پہلے دروازے میں دیا اسے حاجت پوری نہیں ہوئی، دوسرے دروازے میں آیا تو دوسرے دروازے میں لیا تو دوسرے میں بھی حاجت پوری نہیں ہوئی، تیسرے دروازے میں آیا، تیسرے میں لیا تو چوتھے میں ضرورت پڑی، چوتھے میں لیا تو پانچویں کی ضرورت پڑی، پانچویں میں لیا چھٹے کی ضرورت پڑی، چھٹے میں لیا تو ساتویں کی ضرورت پڑی، جسے 7 دروازوں کی 7 مرتبہ بھیک مانگنے کی ضرورت پڑی، مگر قربان جاؤ آمینہ کے لال کی، عبداللہ کے لخت جگر کی، میرا نبی وہ سخی ہے، میرا نبی وہ حاکم ہے کہ جس نے ایک دفعہ دیا، اتنا دیا کہ پھر قیامت کی صبح تک کسی در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑی۔ میرے نبی کی سخاوت کی بات کیا کرتے ہو؟ ایک دفعہ دیا صدیق اکبر بنا دیا، ایک دفعہ دیا فاروق اعظم بنا دیا، ایک دفعہ دیا عثمان غنی بنا دیا، ایک ہی دفعہ دیا علی حیدر کرار بنا دیا۔ بار بار آنے کی ضرورت دنیا والوں کے پاس پڑتی ہے کہ بھیک ایک بار مانگو تو دوسرے دفعہ کی ضرورت، مگر میرا نبی وہ عطا کرتا ہے جس کو ایک بار دیتا ہے تو پھر کبھی ضرورت۔ آج ہم ایسے نبی کی امت ہیں تو پھر کیوں ناز نہیں کرتے؟ آج ہمیں دوسروں کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ ہمارا نبی نہیں دیتا۔ قرآن تو کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم فانتہوا، جو چیز رسول دے دے لے لو، جو رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کر کے دیکھو کبھی میرے رسول سے محبت، عمل بھی کر کے دیکھو۔ محبت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کدو کھانا پسند نہیں تھا، مگر ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دال میں سے کدو چن چن کر کھا رہے تھے، اور اس دن سے میں نے بھی قسم کھا لی کہ آج سے مجھے کدو پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کو پسند ہے۔ اپنے نبی کی پسند کو پسند اپنی بنانا، یہی تو ایمان ہے، یہی تو محبت ہے، یہی تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آج ہم بھی آج کے بعد سے کوشش تو کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کا معیار بنائیں، نمونہ زندگی ہمارے نبی کو رول ماڈل بنائیں کہ ہمارے بیوی فاطمہ خاتون جنت ہے، بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ام المومنات حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، ماں بہنیں ان سے مثال یہ کریں، ان کی خادمہ بن کر ان سے کچھ سبق حاصل کریں۔ مرد حضرات اپنے نبی سے لیں، اور نبی مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جب سنتیں ہم لوگ اپناتے ہیں، جب نبی کی بات یاد آتی ہے تو یاد بار بار وہی کرتا ہے جس کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ یہ یاد کرنا محبت کی دلیل ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھیں گے یہ یاد کرتے رہیں گے کہ نماز میری نبی کی ادا ہے۔ کس کی؟ میرے نبی کی ادا ہے۔ ادا کو خدا نے نماز بنایا ہے۔ اب نماز ہم خدا کی عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں، ہم نماز خدا کی عبادت ضرور ہے، ادائے مصطفیٰ کیا ہے؟ کردار مصطفیٰ۔ کیوں؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدْ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ نے یہی کہا ہے، رکوع کرنے والوں کی نقل کرو تم بھی رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کی نقل کرو تم بھی سجدہ کرو۔ تو ہم بھی اپنے نبی کی نقل کریں، کیونکہ ہمارا رول ماڈل کوئی دنیاوی لیڈر نہیں ہے، ہمارا دنیاوی کوئی فلم ایکٹر نہیں ہے، کیونکہ ہم ایکٹنگ کرنا وہ بڑی غلط چیز ہے، کیونکہ ایکٹنگ کرو گے تو آج کیا کیا کل بھول جاؤ گے، کل کیا کیا آج بھول جاؤ گے، بھلاٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ آج کیا کیا مکسنگ کرنا پڑتا ہے۔ جو ہے ورجنل بنو، جو ہیں اندر سے بھی ورجنل باہر سے بھی۔ ایکٹنگ کی دکان کب تک؟ مگر یاد رکھیں آج نفرت کی دنیا ہے، مگر ہم دکان محبت کی لگاتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ نفرت کی دنیا، بازار تو نفرت کا ہے، مگر دکان ہماری محبت کی لگائیں، کیونکہ محبت کا درس ہمارے نبی نے دیا ہے کہ ہم دشمن بھی ہے اس سے بھی محبت کریں گے، ہم اپنا پسند نہیں ہے وہ رشتہ دار ہے بچھڑ گئے ہیں اسے بھی اپنا بنائیں گے، کیونکہ میرے رسول نے کہا ہے بچھڑے ہوں کو ملانا ہے، ملائیں گے۔ اور ہم تو نوے رشتہ دار بچھڑ جاتے ہیں، بھائی بھائی سے بھی بچھڑ جاتا ہے، بھائی بہنوں سے بچھڑ جاتا ہے، الگ ماں باپ سے بچے بچھڑ جاتے ہیں۔ بچھڑنا الگ ہے، بچھڑنا ہمارا کام نہیں ہے، ڈیوائڈنگ رول کرنے کے لیے ہم انگریز نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم ملنے والے ہیں، ایکتا ایگانا ہیں، ایک ہونے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا کرو۔ ہم ایک بنے، نیک بنے۔
جب تک ایک نہیں بنیں گے نیک بننے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اور ایک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو جانے انجانے میں خطائیں غلطیاں لفظ بھول چکے معاف فرما، تیرے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی نصیب فرما۔ اے مولا قبر کے سوالات آسان فرما، جو بیمار ہیں اسے شفا کاملہ عطا فرما، جن گھروں میں چین و سکون نہیں ہے امن و امان نصیب فرما، چین و سکون نصیب فرما۔ اے مولا ساس بہوؤں میں، باپ بیٹوں میں، ماں بہنوں میں سب سے محبت و خلوص اتحاد نصیب فرما، بھائی چارگی نصیب فرما، محبت ایمان نصیب فرما، حلاوت ایمان عطا فرما، چاشنی ایمان عطا فرما۔ اے مولا جب تک زندگی رہے پکا سچا وفادار غلامان مصطفیٰ بن کر زندگی بسر کرنے والا بنا۔ اے مولا ہمارے دامن سے وابستہ مصطفیٰ کا دامن رہے، اے مولا کبھی اس دامن کو ہم چھوڑ نہ سکے، ایسی ہمیں طاقت عطا فرما۔ اے مولا دنیاوی تمام لغزشیں بھول جتنے بھی طاقتیں ہمیں مٹانے کی کوشش کری ہے کہ مولا ہمیں مضبوطی عطا فرما، ہماری غیبانہ مدد فرما۔ اے مولا امداد فرما، مدد فرما، تیرے پیارے حبیب کے صدقہ، تیرے پیارے حبیب کی آل کا صدقہ ہمیں نصیب فرما، آخرت کی سختی سے محفوظ فرما، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے مولا دو بچھڑوں کو ملا دے، اے مولا جو بیمار ہیں سے شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں بیپاروں میں تجارتوں میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ اے مولا سب سے بڑی عزت کی زندگی نصیب فرما، عزت کی روٹی نصیب فرما، عزت کی موت نصیب فرما۔ اے مولا ذلت خواری سے بچا، رسوائی سے بچا، شرمندگی سے بچا، کسی کے غیر کا محتاج نہ بنا، کسی کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ لا۔ اے مولا تو اپنے کرم سے تیرے حبیب کے صدقے میں روٹیاں کھلا، صدقہ کھلا۔ اے مولا کسی غیر کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے شرمندہ نہ ہونے دے۔ اے مولا کسی کے آگے سر جھکانے کی نوبت نہ لا۔ اے مولا ہمارے عزت و فخر سے ایمان کے ساتھ اے مولا سر کی بلندی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ بجائے سید الانبیاء والمرسلین، السلام علیکم۔